کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے خوبصورت بلا۔ اس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل اور یہ انسپکٹر نواز خان سیریز کی کہانی ہے۔ کمل عرف ونمالا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس عجیب و غریب لڑکی نے آخرکار قاضی حفیظ احمد سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور مکمل طور پر ایک بدلی ہوئی لڑکی نظر آتی تھی۔ چند روز بعد قاری صاحب سے اس کی شادی بھی ہو گئی۔ ولیمہ میاں والی میں ہوا اور اس کے بعد دولہا دلہن واپس امرتسر آ گئے۔ میں نے کمل کی زندگی کے کچھ ڈھکے چھپے گوشوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تحریر پڑھنے کے بعد قارئین کے سامنے کمل کا کردار پوری طرح کھل جائے گا۔ قاری صاحب امرتسر کی ہی ایک مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ میرے تھانے سے ان کی مسجد کا فاصلہ 1-1.5 میل تھا۔ قاری صاحب کی رہائش مسجد کے پاس ہی تھی۔ اکثر آتے جاتے ہماری ملاقات ہو جاتی تھی۔ قاری صاحب اپنی نو بیاتہ بیوی کی طرف سے بالکل مطمئن اور خوش نظر آتے تھے۔ ایک دن وہ مجھے چائے پلانے اپنے گھر لے گئے۔ میں سادہ لباس میں تھا۔ ہم بیٹھک میں بیٹھ کر بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ در حقیقت امرتسر میں ہم دونوں ہی نئے تھے، اس لیے ایک طرح کا اپنا پن محسوس ہوتا تھا۔ ویسے بھی مولانا خوش اخلاق آدمی تھے۔ ہماری گفتگو کے دوران کمل نے دروازہ کھٹکھٹایا اور قاری صاحب نے اٹھ کر دروازے کی اوٹ سے چائے کے برتن لے لیے۔ کمل اب مکمل پردہ کرتی تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک قاری صاحب کے گھر رہا اور اس دوران گاہے بگاہے کمل کی چوڑیوں کی جھنکار سنائی دیتی رہی۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ قاری حفیظ سے ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں بات چیت کروں اور ان سے کمل کے بارے میں پوچھوں۔ دراصل میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ قاری صاحب کو کمل پر ایسے اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اس پر نگاہ رکھنی چاہیے، بلکہ میرے خیال میں تو قاری صاحب کو شادی بھی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بظاہر کمل میں اب کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا اور وہ اپنے خاندان پر بیتنے والے حادثے کے بعد مکمل طور پر شرافت کی پتلی دکھائی دیتی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے کسی وقت دال میں کالا نظر آتا تھا۔ کمل اب قاری صاحب کی بیوی تھی اور شوہر کے سامنے بیوی کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے ہر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے۔ میں بھی احتیاط سے کام لے کر واپس آ گیا، تاہم دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح قاری صاحب تک اپنے خیالات ضرور پہنچاؤں گا۔ چند روز بعد عید الاضحیٰ کا تہوار تھا۔ امرتسر میں بہت کم مسلمان تھے۔ قربانی دینے والوں کی تعداد بھی کم تھی۔ قاری حفیظ صاحب دمبہ ذبح کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ عید کے روز دوپہر کا کھانا ان کے ہاں کھاؤں۔ میں تو شاید انکار کرتا، مگر بلال شاہ پاس موجود تھا۔ دمبے اور دعوت کا سن کر وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور بڑی ہنرمندی سے میرے ساتھ ساتھ اپنی دعوت بھی پکی کر لی۔ اگلے روز 11 بجے ہم دانت وغیرہ تیز کر کے قاری صاحب کے گھر پہنچے، مگر وہاں دمبا تھا، نہ دمبے کا گوشت اور نہ گھر والے۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ بلال شاہ بیچارے کو چکر آتے آتے رہ گیا۔ اتنے میں پڑوسی باہر نکلا۔ میں نے مولوی صاحب کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا وہ تو عید منانے میاں والی چلے گئے۔ پڑوسی نے یہ بات ایسے انداز میں کہی کہ مجھے خواہ مخواہ شک ہوا۔ شاید وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ مجھے شک گزرے اور میں اس سے تفصیل پوچھوں۔ میں نے اسے قریدا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ اتنے میں 2-3 محلے دار بھی آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ان کہی باتیں تھیں۔ ایک عورت نے ہاتھ نچا کر کہا، اللہ ہی جانے جی کیا بات ہے، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ میاں والی گئے ہیں۔ میں نے قاری صاحب کے پڑوسی کو گھور کر کہا کہ وہ بتاتا کیوں نہیں کیا بات ہے، اگر اسے پتہ نہیں تو پھر اور کسے پتہ ہوگا۔ میرا انداز دیکھ کر پڑوسی زبان کھولنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ مجھے اور بلال شاہ کو لے کر اپنے گھر کی بیٹھک میں آ گیا۔ محلے کے 2 معزز افراد بھی ساتھ تھے۔ بلال شاہ بار بار اس بڑے رومال سے پسینہ پونچھ رہا تھا جو وہ کچھ گوشت
ساتھ لے جانے کے لیے لایا تھا۔ پڑوسی بلرام نے کہا، جناب ہم آپ کے خادم ہیں۔ قاری صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، ہم سب دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، ویسے بھی وہ آپ کے دوست ہیں، دل نہیں چاہتا کہ ان کے بارے میں ایسی بات کی جائے، لیکن جناب حقیقت یہ ہے کہ قاری صاحب کی گھر والی، میرا مطلب ہے اس کا چال چلن کچھ اور طرح کا تھا۔ 4-5 روز سے ایک لفنگا اس سامنے والے تھڑے پر بیٹھا قاری صاحب کے گھر کی طرف دیکھتا رہتا تھا، پتہ نہیں کون تھا۔ کل شام جب قاری صاحب گھر آئے تو ان کی بیوی گھر میں نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے ہمارے گھر سے پوچھا، پھر آلے دوالے سے پتہ کیا، وہ کہیں نہیں ملی۔ اصغر پرچون فروش نے بتایا کہ شام سے پہلے قاری صاحب کی گھر والی کپڑوں کی چھوٹی سی گٹھڑی لیے بڑی سڑک کی طرف گئی تھی۔ کپڑوں کی گٹھڑی سے قاری صاحب کا دھیان دھوبی کی طرف چلا گیا۔ وہ دھوبی کے پاس گئے لیکن معلوم ہوا کہ وہ وہاں نہیں آئی۔ عشاء کے فوراً بعد قاری صاحب نے دمبا ایک پڑوسی کے سپرد کیا اور خود گھر کو تالا لگا کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ اطلاعات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ کمل کا یہاں کوئی بھی جان پہچان والا نہیں تھا، اگر کوئی تھا بھی تو وہ شوہر کو بتا کر جاتی، اس کا مطلب تھا کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ ممکن تھا ایک بار پھر وہی ڈرامہ سٹیج ہوا ہو جو اس سے پہلے کئی بار ہو چکا تھا۔ قریباً 2 برس پہلے قاری صاحب کے حجلہ عروسی سے وہ جاجی پہلوان کے ساتھ نکل بھاگی تھی اور جاجی کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کر وہ لائل پور پہنچ گئی تھی۔ دھوکہ کرنا اور نکل بھاگنا کمل کی فطرت تھا۔ بہرحال میں اتنی جلدی کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شام تک کہیں سے کمل کی خیر خبر آ جاتی اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نہ گئی ہو، اسے کسی وجہ سے جانا پڑا ہو۔ بہت سے امکانات تھے۔ رات گئے قاری صاحب در بدر بھٹک کر واپس آ گئے۔ مجھے ان کی واپسی کا پتہ چلا تو سیدھا ان کے گھر پہنچا۔ ان کا چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں غالباً جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے اس شخص پر بے پناہ ترس آیا۔ حالات اشارہ کر رہے تھے کہ کمل انہیں پھر ڈنک مار گئی ہے۔ مجھے دیکھ کر قاری صاحب کہنے لگے، میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا، میری بیوی۔ قاری صاحب مجھے سب پتہ چل گیا، آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو ہم جلد اسے ڈھونڈ لیں گے۔ قاری صاحب سر جھکا کر خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے کسی پر شبہ ہے آپ کو؟ کئی روز سے ایک اجنبی شخص ہمارے گھر کے گرد منڈلا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میری اہلیہ کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے پرچون فروش کا بیان دہرا کر قاری صاحب کی دل آزاری مناسب نہیں سمجھی۔ پرچون فروش نے بتایا تھا کہ کمل کپڑوں کی گٹھڑی لے کر خود گھر سے نکلی تھی۔ میں نے قاری صاحب سے قریباً 1 گھنٹہ مزید گفتگو کی اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ کمل کے بارے میں قاری صاحب کے دلی خیالات کیا ہیں۔ حالانکہ کمل دوسری بار گھر سے غائب ہوئی تھی، قاری صاحب کو ابھی تک اس کے بارے میں خوش فہمی تھی۔ لگتا تھا اپنی معصومانہ اداکاری سے اس ڈرامہ باز نے قاری صاحب کے دل پر گہرے نقش چھوڑے۔ جب میں قاری صاحب کے پاس سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا، بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ قاری صاحب کی آنکھوں میں امید کی شمع روشن ہوئی۔ وہ چپل پہن کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تو سامنے کمل کی بجائے کوئی اور عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کے پیچھے 2 مرد بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے غور سے عورت کو دیکھا اور بھونچکا رہ گیا۔ وہ کمل کی ماں رئیسہ تھی۔ قارئین کو یاد ہوگا، بیگم رئیسہ کے بارے کمل نے بتایا تھا کہ وہ حیدرآباد جاتے ہوئے کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی ہے۔ اس حادثے میں کمل نے اپنی دونوں بہنوں اور ڈرائیور کو بھی مار دیا تھا، جبکہ وہ خود معجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ غضب کی چکر باز اور جھوٹی لڑکی تھی۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی کوئی نئی فنکاری سامنے آتی تھی۔ اب اس کی مردہ ماں قاری صاحب کے دروازے پر کھڑی تھی اور تیز نظروں سے ہمیں گھور رہی تھی۔ اس کی یادداشت غضب کی تھی۔ وہ مجھے 2 سال بعد دیکھنے کے باوجود فوراً پہچان گئی۔ اس کے ساتھ اس کی تیوریاں کچھ اور چڑھ گئیں۔ وہ قاری صاحب کو قریباً دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی۔ کامدار ساڑی، کھلے گلے کا بلاؤز، بوٹی بوٹی تھرکتی ہوئی۔ وہ ڈھلی ہوئی دوپہر تھی لیکن درجہ حرارت چڑھتے سورج کا تھا۔ سامنے آ کر بولی، اوہ تو تم ہو یہاں۔ میں بھی کہوں، ایک عام مولوی کو اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ رئیسہ کی بیٹی کو اغوا کرے اور گھر میں ڈالے؟
بیگم رئیسہ ذرا زبان سنبھال کر، انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بیگم رئیسہ کے ساتھ آنے والا مرد بولا، تم بھی عورتوں سے بات کرنے کا طریقہ سیکھو۔ یہ ایک لمبا تڑنگا شخص تھا، اس کی صورت دیکھتے ہی میں جان گیا تھا کہ سادہ لباس میں یہ کوئی پولیس والا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس رینک کا آدمی ہے۔ رئیسہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، ایس پی صاحب، یہی ہے وہ انسپکٹر جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اب اندازہ ہوا کہ میرا واسطہ کسی ایس پی سے پڑا ہے۔ ایس پی کچھ دیر تو مجھے گھورنے میں مصروف رہا، پھر اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے بولا، یہ بیلف ہے، کورٹ کے آرڈر پر بیگم رئیسہ کی بیٹی برآمد کرنے آیا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جناب، میں مقامی تھانے کا ایس ایچ او ہوں، میں بھی قاری صاحب کی اہلیہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ کون اہلیہ؟ بیگم رئیسہ کی بیٹی کمل بی بی۔ یہ غلط ہے، بیگم رئیسہ دھاڑی، کمل کی شادی کسی سے نہیں ہوئی۔ اس شخص نے میری بیٹی کو ورخلایا ہے۔ بیگم رئیسہ، آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بالغ ہے اور اس نے بخوشی قاری صاحب سے نکاح کیا ہے۔ قاری صاحب آپ کو نکاح نامہ دکھا سکتے ہیں۔ بیگم رئیسہ بازاری انداز میں چیخی، بک بک مت کرو، میں نے بڑے دیکھے ایسے نکاح نامے، سیدھی طرح بتاؤ کہ لڑکی کہاں ہے۔ یہی سوال ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ قاری صاحب کی بیوی کل رات سے غائب ہے اور وہ اس سلسلے میں رپورٹ بھی درج کرا چکے۔ بیگم رئیسہ نے ایس پی سے کہا، راول صاحب، یہ سب ان کی چکر بازی ہے، انہوں نے خطرہ دیکھ کر لڑکی غائب کر دی ہے۔ ہندو ایس پی کا پارا عروج کی طرف جا رہا تھا، تاہم اس نے خود پر قابو پا کر ذرا تحمل سے کہا، انسپکٹر، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں حاضر ہوں جناب، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھانے چلے چلتے ہیں۔ نہیں، باہر میری کار کھڑی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ایس پی کے ساتھ باہر کار میں آ گیا۔ کار کے نمبر سے اندازہ ہوا کہ ایس پی صاحب ملتان سے تشریف لائیں۔ تنہائی ملتی ایس پی نے بزرگانہ لہجہ اختیار کیا، دیکھو انسپکٹر، ہاں مخواہ اس معاملے میں ٹانگ مت پھنساؤ، لڑکی کا پتہ ہے تو بتا دو، ہم نے ہر صورت لڑکی کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ جناب، یہ صرف اتفاق ہے کہ آپ آئے ہیں تو میں قاری حفیظ کے گھر میں ہوں، ورنہ اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آج سے 3 ماہ پہلے قاری حفیظ اور کنول مجھے لاری اڈے پر ملے تھے، چونکہ واقفیت تھی اس لیے الیک سلیک ہو گئی۔ کمل کی زبانی پتہ چلا کہ اس کی ماں اور بہنیں ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی ہیں، وہ بے سہارا ہے اور اس نے قاری صاحب سے شادی کا فیصلہ کیا۔ اس وقت وہ ایک پردہ دار گھریلو عورت نظر آ رہی تھی۔ چند روز بعد قاری صاحب سے اس کی شادی ہو گئی۔ اس بات کو 3 ماہ ہو چکے۔ 2 روز پہلے تک میاں بیوی کے تعلقات بالکل ٹھیک تھے۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا، مگر کل شام کے وقت سے کمل گھر سے غائب ہے۔ ہندو ایس پی ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ میرے بیان میں جھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا۔ انسپکٹر نواز، میں جانتا ہوں تم اس قماش کے نہیں جس قماش کا بیگم رئیسہ تمہیں بتا رہی ہے۔ بہرحال تمہیں اس معاملے میں کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ قاری حفیظ شکل و صورت سے نیک بندہ لگتا ہے، تمہارا شناسا بھی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ اس نے کمل جیسی لڑکی پر دوسری بار بھروسہ کیا اور دھوکہ کھایا۔ جناب، شاید آپ نے ابھی تک اس لڑکی کی اداکاری نہیں دیکھی۔ جو کہانی سناتی ہے اس میں ایسا رنگ بھرتی ہے کہ سننے والا بے بس ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب ویسے بھی نرم دل کے بندے، انہوں نے دونوں بار اس خیال سے دھوکہ کھایا کہ ایک بے سہارا لڑکی کو گناہ کی دلدل سے نکلنے میں مدد دینی چاہیے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے، کہاں گئی ہے وہ لڑکی؟ کیا کہہ سکتا ہوں جی، پتہ نہیں کون ہے اس کے پیچھے۔ بیگم رئیسہ اپنے چمچوں کے ساتھ قریباً 1 ہفتہ امرتسر میں رہی۔ وہ لوگ ہر جگہ کمل کو سونگھتے رہے لیکن اسے پانے میں ناکامی ہوئی۔ ایک بار پھر وہ مداری کے کبوتر کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ بیگم رئیسہ کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں ان سے پتہ چلا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کراچی میں مقیم ہے۔ ان کا فیشن ہاؤس قائم و دائم ہے اور اس کی آڑ میں وہ تینوں خوب موج اڑا رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کمل کا اپنی بہنوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بہنوں نے اسے بری طرح مارا تھا اور ماں نے بھی ان کی طرفداری کی تھی۔ نتیجے میں کمل گھر سے غائب ہو گئی تھی اور نہ جانے کہاں کہاں گھومتی، آخر قاری صاحب کے آنگن میں آ ٹپکی تھی۔ ملتان والے ایس پی صاحب تو اسی روز واپس چلے گئے تھے۔ بیگم رئیسہ چند روز قاری حفیظ کو خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیتی رہی اور بیٹی کو ڈھونڈتی رہی
آخر ناکام ہوئی اور منہ لٹکا کر واپس چلے گئی۔ حالات ایک بار پھر پہلی ڈگر پر آ گئے۔ اگر کوئی شے واپس نہیں آئی تو وہ قاری صاحب کے گھر کی رونق تھی۔ کمرہ کمرہ گونجتی چوڑیوں کی جھنکار تھی اور وہ اطمینان تھا جو قاری صاحب کے جوان خوبصورت چہرے پر نظر آیا کرتا تھا۔ ایک اداس فرشتے کی مانند میں نے انہیں مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھا۔ انہیں دیکھ کر ہر بار دل پر چوٹ سی لگی۔ ایسے میں اس حسین بلا کا چہرہ میری نگاہوں میں گھومنے لگتا جو اب تک نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ چکی تھی اور کتنے بد نصیب مردوں کے کلیجے چھلنی کر چکی تھی، اور یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے مشن پر تھی۔ اس کے منہ کو بے وفائی کا خون لگ چکا تھا اور وہ کسی جگہ کسی بھی وقت کوئی لاش گرا سکتی تھی۔ میں جب بھی قاری صاحب کو دیکھتا میرے دل میں خیال آتا کہ کسی دوسرے شخص کو ایسے انجام سے بچانے کے لیے کنول کو آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچانا ضروری ہے۔ کنول سے میری اگلی ملاقات قریباً 1.5 ماہ بعد ہوئی۔ یہ ملاقات خاصی ڈرامائی تھی۔ غالباً مارچ کی آخری تاریخیں تھیں۔ طویل سردیوں کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں اپنے عملے کے ساتھ رات کے گشت پر تھا۔ جیپ میں بلال شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ہماری جیپ بالکل دھیمی رفتار سے امرتسر سے نولکھا گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ گشت کے دوران یہ ہمارا دوسرا راؤنڈ تھا۔ جب ہم 12ویں میل پر ڈیک نالے کی پلی پر پہنچے، میری نگاہ ایک بند وین پر پڑی۔ یہ وین کچھ پراسرار انداز میں پیپل کے درختوں تلے کھڑی تھی۔ ویگن کا زیادہ تر حصہ جھاڑ جھنکاڑ میں چھپا ہوا تھا۔ گشت کے دوران خالی گاڑیوں کو چیک کرنا ہمیشہ سے میرا دستور رہا ہے۔ میں نے ڈرائیور کو وین کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ جیپ بالکل پاس روک کر میں نے وین کے اندر جھانکا۔ وہ خالی تھی، لیکن دوسری طرف کا دروازہ ادھ کھلا تھا، جیسے کوئی افراتفری میں اسے چھوڑ کر نکل گیا۔ اس جگہ کے پاس چند فیکٹریاں زیر تعمیر تھیں۔ ایک چھوٹی سی کالونی بھی بنی ہوئی تھی۔ سوچا جا سکتا تھا کہ وین میں سے نکلنے والا یا نکلنے والے کالونی کی طرف گئے ہیں، لیکن وہ وین کو مزید آگے لے جا سکتے تھے۔ ان درختوں تلے وین کو روکنا کیا معنی رکھتا تھا؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کہیں نزدیک سے مدھم چیخ سنائی دی۔ چیخ واضح طور پر کسی مرد کی تھی۔ اب ہمارا جیپ میں رکنا غیر مناسب تھا۔ میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ نیچے اترا اور آواز کی طرف بڑھا۔ ہمارے سامنے ایک زیر تعمیر کارخانے کے در و دیوار پھیلے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ سریے، بجری اور اینٹوں کے ڈھیر تھے۔ ہم محتاط قدموں سے چلتے فیکٹری کے اندر داخل ہوئے۔ اسی وقت دوسری چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ عورت کی تھی اور اس کے ساتھ کسی مرد کی ہائے ہائے بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ریوالور نکال لیا اور مختلف چیزوں کی آڑ لیتا موقع کی طرف بڑھا۔ ہم فیکٹری کے احاطے میں ذرا اندر تک گئے تو مرد اور عورت کے چیخنے کی آواز بار بار آنے لگی۔ صاف طور پر پتہ چل رہا تھا کہ کچھ افراد ان پر زبردستی کر رہے ہیں۔ آخر لوہے کی ایک بڑی ٹینکی کے پیچھے چند سائے متحرک نظر آئے۔ خبردار، میں نے اور کانسٹیبل نے اپنی ٹارچیں ایک ساتھ روشن کرنے کے بعد کہا۔ ٹارچوں کی روشنی 5 افراد پر پڑی۔ ان میں ایک لڑکی تھی جو ریت پر گری ہوئی تھی اور دھوتی قمیض والے ایک توانا مرد نے اسے دبوچ رکھا تھا۔ 2 ہٹے کٹے دیہاتی افراد تھے جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ پاس ہی ایک مرد مادرزاد برہنہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے ایک شخص ہاتھ میں پستول لیے کھڑا تھا۔ یہ سارا منظر ایک ساتھ کے اندر اندر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ ہم چونکہ تاریکی میں تھے، مجرم ہماری صورتیں دیکھ سکے اور نہ یہ اندازہ کر سکے کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں۔ میں نے بلند آواز میں کہا، پولیس نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے، ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ پولیس کا نام سنتی مجرموں میں سے دو ایک دم بھاگ اٹھے۔ میں نے پکار کر ساتھیوں سے کہا، پکڑو ان کو۔ خود میں اس شخص کی طرف بڑھا جس نے لڑکی کو دبوچ رکھا تھا۔ وہ اب لڑکی کو ساتھ لے کر کھڑا ہو گیا اور کوئی شے اس کی گردن پر رکھ دی۔ یہ پستول تو ہرگز نہیں تھا۔
میں نے ذرا غور سے دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ یہ قریباً 1 فٹ لمبا چمکدار چھرا تھا۔ دھوتی قمیض والے شخص کا انداز بتا رہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کی طرح اس نے بھی نشہ کر رکھا ہے، اور اگر میں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی تو کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ لڑکی کو جان سے مار ڈالے۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں اس وقت تک اور اس کے بعد بھی کنول کو پہچان نہ سکا۔ ایک تو اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، دوسرے وہ بالکل مختلف لباس میں تھی۔ اس نے میموں کی طرح پینٹ بشرٹ پہن رکھی تھی۔ لڑکی کی گردن پر خوفناک چھرا دیکھ کر میں اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ لمبے تڑنگے شخص نے مجھے اور پولیس کو بے دریغ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ لگ رہا تھا جیسے گالیوں کی ٹیپ چل گئی ہے۔ بدزبانی کے ساتھ ساتھ اس شخص نے الٹے پاؤں درختوں کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ یہاں وین کھڑی تھی اور اس کا ارادہ وین تک پہنچنے کا تھا۔ جو ہی میں قدم آگے بڑھاتا وہ ایک گالی مجھے دیتا اور دوسری ناقابل بیان گالی لڑکی کو دے کر اعلان کرتا کہ وہ اس چھمک چھلو کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ملتان سائڈ کا کوئی چودھری یا زمیندار ہے۔ وہ چیختی روتی لڑکی کو کھینچتا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا گیا۔ وہ جتنے قدم پیچھے ہٹتا میں اتنے قدم آگے بڑھ جاتا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اس پر جھپٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے پیچھے ایک تالاب کا پانی چمک رہا تھا اور وہ اس پانی سے بے خبر پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کی امید تھی۔ تالاب کے عین کنارے پر پہنچ کر چودھری ڈگمگایا اور لڑکی سمیت چپاک سے پانی میں جا گرا۔ نسوانی چیخ دور تک گونجی اور میں نے بھاگ کر پانی میں چھلانگ لگائی۔ میں اپنے مد مقابل کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ قصابوں والا چھرا ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کے ذریعے میرا مزاج پوچھ لے۔ ہاتھ میں پکڑے ریوالور کا دستہ میں نے پورے زور سے اس کے سر پر مارا۔ وہ پانی میں سے ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوٹ کھا کر اوندے منہ گر گیا۔ اس دوران بلال شاہ اور ہیڈ کانسٹیبل بھی موقع پر پہنچ چکے تھے۔ بلال شاہ زور زور سے چلا رہا تھا، کیا ہوا خان صاحب، کیا ہوا؟ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے دھڑام سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ یوں لگا جیسے کوئی بھینس پھسل کر اندر آ گری ہو۔ تاریکی کے سبب پہلے تو بلال شاہ نے مجھے اپنے جن جبھے میں جکڑا، لیکن جب میں نے اپنی پہچان کرائی تو وہ مجھے چھوڑ کر چودھری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چودھری زبردست چوٹ کے سبب نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ بلال شاہ نے اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا کنارے کی طرف لے چلا۔ اس ہنگامے میں چند لمحوں کے لیے لڑکی کو بالکل بھول گیا تھا۔ دفعتاً مجھے خیال آیا۔ میں نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ تالاب خاصا گہرا تھا، اگر وہ تیرنا نہیں جانتی تھی تو ڈوب سکتی تھی۔ میں نے پانی میں غوطہ لگا کر اندھا دھند ہاتھ گھمائے۔ اچانک کوئی نرم ریشم جیسی شے میرے چہرے سے مس ہوئی۔ یہ لڑکی کے بال تھے۔ میں نے ان بالوں کے سہارے لڑکی کا بازو تلاش کیا اور اسے کھینچتا ہوا پانی کی سطح پر لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اسے تالاب کے کنارے اوندا لٹائے اس کے پیٹ سے پانی نکال رہے تھے۔ اس موقع پر میں نے پہلی بار غور سے لڑکی کا چہرہ دیکھا اور مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ کنول عرف زبیدہ المعروف مشہور ہری سنگھ کی پوتی ہے۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے سب سے پہلے تو علاقہ انچارج کو کنول کے بارے میں اطلاع دی، پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں کنول کے سلسلے میں کسی پر اعتبار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر اسے تھانے کی حوالات میں رکھا جاتا تو عین ممکن تھا کہ وہ راتوں رات ہی حوالات کے دونوں سنتریوں کو ایسی پھونک مارتی کہ وہ اس کے مرید بن جاتے اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اسے حوالات سے رخصت کر دیتے۔ دوسرا طریقہ جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے یہ تھا کہ اسے عارضی طور پر محلے کے کسی شریف معزز شخص کے سپرد کر دیا جاتا، مگر خدا گواہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا شریف معزز نظر نہیں آیا جو کنول جیسی بجلی کے جھٹکے سہ سکے
اور اس کے ہوتے ہوئے اپنی شرافت پر قائم رہ سکے۔ میں جانتا تھا کہ یہ کڑوا گھونٹ مجھے ہی بھرنا پڑے گا۔ میں دل مضبوط کر کے اسے اپنے رہائشی کوارٹر میں لے گیا۔ اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے۔ کمل ابھی تک نیم بے ہوش تھی۔ بلال شاہ کے ساتھ مل کر میں اسے اندر کمرے میں اٹھا لایا۔ اس کے بال گردن سے اور لباس جسم سے چپکا ہوا تھا۔ چارپائی پر سیدھی پڑی وہ بارودی سرنگ کی طرح خطرناک لگ رہی تھی کہ جو ہی کسی شریف بندے کا پاؤں الٹا سیدھا پڑا، بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ پڑوسی رام سنگھ کی بڑی بھاوج کو بلا لائے تاکہ وہ رات کو اس کے پاس رہے۔ بلال شاہ نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ادھیڑ عمر عورت آئی تو میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ یہ عیار لڑکی ہے، اس کی طرف سے پوری طرح ہوشیار رہنا۔ بلال شاہ کو رام سنگھ کی بھاوج کے پاس چھوڑ کر میں تھانے واپس آ گیا۔ چودھری کے سر پر خاصی چوٹ آ گئی تھی، وہ ہسپتال میں تھا، تاہم اس کے ساتھیوں میں سے ایک حوالات میں موجود تھا۔ اسے میرے کانسٹیبلوں نے موقع واردات سے 2 فرلانگ دور جا کر پکڑا تھا۔ باقی دونوں افراد فرار ہو گئے تھے۔ ملزمان کی اسٹیشن ویگن بھی قبضے میں لے لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ شخص بھی تھانے میں موجود تھا جسے ہم نے برہنہ حالت میں ملزموں کے چنگل سے چھڑایا تھا۔ اس شخص کا نام مدن لال تھا۔ اب وہ ایک سنتری کی شلوار قمیض پہنے میرے کمرے میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسی شخص سے بات کی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے روتے ہوئے کہا، جناب، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ یہ دیکھیے میری ٹانگیں اور یہ دیکھیے بازو، یہ سب سگریٹ سے جلنے کے نشان ہیں۔ وہ تو آپ پہنچ گئے، ورنہ پتہ نہیں بی بی جی سے بھی کیا سلوک ہوتا۔ میں سیٹھ للت چندر گھی والے کا ڈرائیور ہوں، بی بی جی ان کی مہمان ہے۔ یہ جو اسٹیشن ویگن ہے ہماری ہی ہے۔ میں 9:30 بجے کے قریب بی بی جی کو ہوٹل پیراڈائز سے گھر لا رہا تھا۔ نہر کے دوسرے پل پر ایک بوڑھے نے ہاتھ دے کر گاڑی رکوائی۔ یہ لوگ درختوں میں چھپے ہوئے تھے۔ فوراً دروازہ کھول کر اندر گھس آئے، میری گردن پر پستول رکھ دیا اور بی بی جی کو گرا کر ان کے منہ میں گاڑی صاف کرنے والا کپڑا ٹھونس دیا۔ مجھے چالندر روڈ کی طرف چلنے پر مجبور کیا گیا۔ راستے بھر یہ لوگ ہمیں ننگی گالیاں دیتے رہے اور بی بی جی سے بدتمیزی کرتے رہے۔ وہ بی بی جی کو دغا باز اور فریبی کہہ رہے تھے اور الزام لگا رہے تھے کہ وہ پیسے کھا گئی ہیں۔ ہمیں فیکٹری کے اندر لے جا کر انہوں نے بے تحاشا شراب پی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ان کے ساتھ مل کر میں بھی بی بی کو ننگی گالیاں دوں۔ جب مجھ سے یہ نہیں ہوا تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے، میرے کپڑے اتار کر ڈھیر کیے اور انہیں ماچس کی تیلی دکھا دی، پھر میری ٹانگوں کو جلتے سگریٹوں سے داغنے لگے۔ وہ لمبا شخص جسے سب ملک جی کہتے تھے بی بی جی پر پل پڑا۔ وہ ان کی عزت لوٹنا چاہتا تھا، مگر بھگوان کی کرپا ہوئی اور آپ وہاں پہنچ گئے۔ میری ہدایت پر ڈرائیور مدن لال کا یہ بیان قلم بند کر لیا گیا۔ اس کے بعد میں نے چودھری کے گرفتار شدہ کارندے سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے پہلے تو مالک کا وفادار بننے کی کوشش کی، لیکن جب چھترول ہوئی تو وہ بکنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ 2-3 ماہ پہلے تک کنول ملتان کے ایک ہائی کلاس ہوٹل میں ڈانس کرتی رہی ہے۔ وہیں اس کی ملاقات ملک جی سے ہوئی تھی۔ کنول نے تحفے تحائف کے نام پر ملک جی کے ہزاروں روپے کھائے ہیں۔ ملک جی نے اسے کوٹھی لے کر دی ہوئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ گھومتی تھی اور ایک دن میں 10-10 ہزار کی شاپنگ کرتی تھی۔ اس نے ملک جی سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن پھر ایک روز چپکے سے غائب ہو گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ کہاں گئی ہے۔ ملک جی اس کی ٹو میں تھے۔ آخر انہیں سراغ مل گیا۔ صورتحال اب بہت حد تک واضح ہو گئی تھی۔ ملک جی کنول کے پرستاروں میں سے تھے۔ کنول جس قسم کی زندگی گزار رہی تھی اس میں ایسے ہی ہنگامے پرورش پاتے ہیں۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، ملک جی والا واقعہ کنول کے کراچی سے بھاگنے اور امرتسر میں قاری حفیظ تک پہنچنے کے درمیان وقوع پذیر ہوا، یعنی جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے۔ 2-3 ماہ کے اندر ہی معاملہ پروان چڑھا اور ٹھپ بھی ہو گیا۔ تھانے کے کام سے فارغ ہو کر میں گھر واپس پہنچا تو صبح ہونے والی تھی۔ بلال شاہ برآمدے میں چارپائی ڈالے بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ ایسے کام بس وہی کر سکتا تھا۔
ایک مرتبہ اس نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا تھا کہ وہ سائیکل چلاتے چلاتے سو گیا اور نتیجے میں ایک ریڑھی والے پر جا گرا۔ خیر میں اندر پہنچا۔ رام سنگھ کی بھاوت چوکس بیٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ لڑکی ہوش میں آ گئی ہے، اب وہ چند لقمے چاولوں کے کھا کر سوئی پڑی ہے۔ میں نے عورت کو ہدایت کی کہ لڑکی کی یہاں موجودگی کا پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے۔ میں رات بھر کا تھکا ماندہ تھا، دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد کسی نے آواز دے کر جگایا۔ دیکھا تو رام سنگھ کی بھاوت سرہانے کھڑی تھی۔ کہنے لگی، لڑکی جاگ گئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے، بار بار یہی بات کہے جا رہی ہے۔ میں چپل گھسیٹ کر باہر نکلا۔ برآمدے میں بلال شاہ کلچوں اور لسی کی مدد سے اپنا طوفانی ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ میں اس کے پاس سے گزر کر کمل والے کمرے میں داخل ہوا۔ بے تکلفی سے چارپائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ بال 2 چوٹیوں کی صورت میں اس کے سینے پر لہرا رہے تھے۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ وہ کچھ دیر عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نواز صاحب، رات میں نے آپ کو آپ کی آواز سے پہچان لیا تھا۔ یقین کریں آپ میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ جو ہو چکا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔ میں رحمت کا فرشتہ نہیں، اور ہوتا بھی تو کیا کر لیتا۔ اس دنیا میں برائی اتنی زیادہ ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی لٹ جاتے ہیں۔ قاری حفیظ ہی کو دیکھ لو، انہوں نے کیا برائی کی تھی جس کا صلہ انہیں یہ مل رہا ہے۔ یکایک کمل کی آنکھوں میں آنسو برساتی پانی کی طرح امڈ آئے۔ اس نے چند سسکیاں لیں، پھر ناک سے سوں سوں کی آواز نکالتے ہوئے بولی، نواز صاحب، آپ نہیں جانتے اس دنیا میں ایک بار بدنام ہونے کے بعد عزت سے زندہ رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ مرد لوگ صرف تہمت لگانا جانتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کمزور عورت پر کیا گزرتی ہے۔ کوئی وجہ تو نہیں کہ تمہاری بات پر یقین کر لیا جائے۔ بہرحال کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ نواز صاحب، آپ نے میری زندگی بچائی ہے، اور زندگی بچانا کوئی چھوٹا احسان نہیں ہوتا۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ آپ سے کوئی بات چھپاؤں۔ ہاں بولو، کیا بتانا چاہتی ہو۔ وہ دردناک انداز میں رونے لگی۔ اس نے آہوں اور ہچکیوں کے درمیان جو کچھ بتایا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ پچھلے ماہ عید سے 1 روز پہلے اس کے گھر سے غائب ہونے کی وجہ یہی ملک جی اور اس کے غنڈے تھے۔ وہ بے خبر تھی کہ وہ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ اپنے چند کپڑوں پر گوٹا کناری لگوانے بازار گئی۔ راستے میں انہوں نے اس کے قریب گاڑی روکی اور کھینچ کر اندر بٹھا لیا۔ وہ اسے ایک ہوٹل میں لے گئے۔ وہاں ملک جی اور اس کے ساتھیوں نے کئی روز اس کی عصمت دری کی۔ بعد ازاں وہ اسے جگہ جگہ لیے پھرتے رہے۔ وہ اسے کوئی نشہ آور دوا پلا دیتے تھے جس سے وہ نیم جان رہتی تھی۔ ایک روز وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہے تھے۔ گاڑی اشارے پر رکی تو اسے فوجیوں سے بھرا ہوا ایک ٹرک نظر آیا۔ ہمت کر کے اس نے ایک دم شور مچا دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ملک اور اس کے ساتھی گھبرا کر بھاگ نکلے۔ موقع پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں مشہور سیٹھ للت چندر گھی والے بھی تھے۔ وہ ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے اور بڑی عزت کے ساتھ رکھا۔ لیکن چند روز پہلے ملک جی اور اس کے شکاری کتے وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ کل شام وہ ایک پارٹی میں شرکت کے بعد گھر واپس آ رہی تھی کہ انہوں نے اسے پھر اغوا کر لیا اور قتل کی نیت سے اس ویران علاقے میں لے گئے۔ ابھی کچھ دن اور زندگی کا عذاب سہنا تھا، اس لیے وہ میرے ہاتھوں بچ گئی۔ گھڑی گھڑائی فلمی کہانی تھی، مگر اداکاری ایسی تھی کہ پتھر سے پتھر دل بھی پسیج جائے۔ وہ کہہ رہی تھی، ملک جی اور اس کے کارندوں نے قریباً 1.5 ماہ پہلے اس کا سراغ لگا لیا تھا، جبکہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ملک اپنے ساتھیوں کے ہمراہ صرف 1 ہفتہ پہلے ملتان سے امرتسر پہنچا تھا۔ اس بات کا ثبوت ریلوے کے وہ ٹکٹ تھے جو ملک کے گرفتار شدہ کارندے کی جیب سے برآمد ہوئے تھے۔ میری تحقیق کے مطابق یہ 7 روز پرانے ٹکٹ تھے۔ اس کے علاوہ میں نے اس ہوٹل سے بھی معلومات حاصل کی جس کی رسید کارندے کی جیب سے نکلی تھی۔ اس ہوٹل میں 7 روز پہلے ملک جی اور اس کے کارندوں نے 2 کمرے بک کرائے تھے۔
انہوں نے ہوٹل کے مینیجر سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یہاں کسی مفرور لڑکی کو تلاش کرنے آئے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ہوٹل میں ڈانس وغیرہ کرتی ہو، لہٰذا انہیں ایسے ہوٹلوں کے پتے درکار ہیں۔ جواب میں مینیجر نے انہیں چند ہوٹلوں کے پتے لکھوائے تھے۔ ان سارے بیانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ کمل کے آنسو مگرمچھ کے ہیں اور وہ اپنی فطرت کے عین مطابق مجھے جھوٹی داستان سنا رہی ہے۔ اپنے اس خیال کی مزید تصدیق کے لیے میں نے کمل سے پوچھا، ملک جی سے تمہاری شناسائی کیسے ہوئی؟ میں ملتان کے ایک ہوٹل میں موسیقی کا پروگرام کرتی تھی، وہیں سے یہ بدماش میرے پیچھے پڑ گیا۔ یہ تمہاری امی کی وفات سے پہلے کا واقعہ یا بعد کا؟ یہ بعد کی بات ہے، وہ بڑی روانی سے بولی۔ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ کمل کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی خیر حاضری میں اس کی ماں قاری صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا چکی ہے، لہٰذا وہ بڑے دھڑلے سے مجھے الو بنا رہی تھی۔ میں نے بھی الو بننا ہی بہتر سمجھا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ میرے چہرے پر نرمی کے آثار دیکھ کر وہ کچھ اور کھل گئی۔ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، نواز صاحب میں بہت دکھی ہوں۔ لوگوں نے قدم قدم پر مجھے دھوکہ دیا ہے اور میری بے چارگی کا مذاق اڑایا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں سکا۔ سب نے میرا خوبصورت جسم دیکھا ہے، کسی نے میرے دل میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ عورت سے مرد کا صرف ایک ہی رشتہ ہے، ہوس کا۔ خدا گواہ ہے، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ کے گھر رات گزارنے کے باوجود ابھی تک میری عزت محفوظ ہے۔ کسی نے میرے جسم کو بھنبوڑا نہیں، کسی نے اپنے احسان کی قیمت وصول نہیں کی۔ سچی بات یہ ہے انسپکٹر صاحب کہ کچھ کہتے کہتے وہ چپ ہو گئی۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئی؟ نواز صاحب، بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی نگاہ میں دھوکے باز ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے نواز صاحب کہ میں آپ کی شرافت کو دل سے مان گئی ہوں۔ مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ دنیا ابھی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی۔ اپنی بات میں اور زور پیدا کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا آگے کو جھک گئی۔ اس کی شرٹ کا آدھا کھلا گریبان پنکھے کی ہوا میں پھڑ پھڑانے لگا اور دایاں گھٹنا میرے بائیں گھٹنے کو چھونے لگا۔ یہ سب کچھ اس نے اتنی بے ساختگی سے کیا کہ بس کمال کر دیا۔ میں نے ٹانگ سمیٹتے ہوئے کہا، پھر اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس نے سر جھکایا اور اپنے ریشمی بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر بولی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا نواز صاحب۔ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی۔ آپ ہی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ قاری صاحب کو اپنا چہرہ دکھا سکوں، ان کے گھر میں بیوی بن کر رہ سکوں؟ تم نے جو کچھ بتایا اگر وہ صحیح ہے تو پھر مذہب اور معاشرہ تمہیں گناہگار نہیں سمجھتا۔ تم سچے دل سے توبہ اللہ کر چکی ہو اور اس کے بعد تم نے اپنی مرضی سے کوئی برائی کا کام نہیں کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ سارے حالات جاننے کے بعد قاری صاحب تمہیں قصوروار ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے تمہیں قبول کیا تھا اور میرا خیال ہے اب بھی کر لیں گے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، نہیں نواز صاحب، میں اس نیک بندے کو بار بار دکھ دینا نہیں چاہتی۔ میری بدقسمتی اسے بھی زندہ درگور کر دے گی۔ اگر بدقسمتی سے تمہاری مراد ملک جی ہے تو اس کا میں ٹھیک ٹھاک انتظام کر رہا ہوں۔ وہ 3 برس تک جیل سے باہر نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ نہیں نواز صاحب، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، میں اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ مجھے کچھ دیر سوچنے کا موقع دیں۔ پھر کہاں جاؤ گی اب؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جتنا سکون مجھے اس 4 دیواری میں ملا ہے کبھی کہیں نہیں ملا، لیکن میں جانتی ہوں میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی سیٹھ صاحب بہت پریشان ہوں گے، مجھے بیٹی بیٹی کہتے ان کا منہ سوکھتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اخباروں میں خبر ہی نہ چھپ گئی ہو۔ آج تو نہیں چھپی، کل کا پتہ نہیں۔ وہ میرا بازو تھام کر عاجزی سے بولی، پلیز نواز صاحب، مجھے جلدی سے سیٹھ صاحب تک پہنچا دیجئے، وہ بیچارے ویسے بھی دل کے مریض ہیں۔ میرے بازو پر اس کی گرفت بڑی مقناطیسی تھی، جیسے صرف ہاتھ نہیں پورا جسم میرے بازو سے لپٹا ہوا ہو۔ میں نے ذرا لگاوٹ سے کہا، میرا تو خیال تھا یہ 4 دیواری تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ اس کے حسین چہرے پر کوسے قزح کا رنگ لہرا گیا۔
میرا اپنا دل بھی یہی چاہ رہا ہے نواز جی، لیکن اب مجھے جانے دیں۔ اس نے اب ایسے انداز میں کہا تھا کہ مستقبل کے لیے بے شمار سہانے سپنوں کی کھڑکیاں کھل گئی تھی۔ عجب معمہ لڑکی تھی، یہ لگتا تھا اس نے اپنے حسن و جمال کی سبیل لگا رکھی ہے۔ جس کے ہونٹوں پر بھی پیاس نظر آتی تھی وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے اس کے سامنے کر دیتی تھی۔ صرف 12 گھنٹے پہلے وہ پانی میں غوطے کھا کر نیم بے ہوش پڑی تھی اور اب آنکھوں میں مجھے یہ بات سمجھا رہی تھی کہ میں بھی اس کی تابڑ توڑ جوانی کی امیدواروں میں شامل ہو سکتا ہوں اور ممکن ہے کسی وقت میرا تکا بھی لگ جائے۔ سیٹھ للت چندر کا خیال آتی وہ بے قرار ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر بے تکلفی سے شرٹ کو پتلون کے اندر گھسیڑنا شروع کیا اور پھر پتلی کمر کے گرد پیٹی کسنے لگی۔ اس دوران بلال شاہ اندر آ گیا۔ اس نے کڑی نظروں سے مجھے گھورا، پھر کمل کی حرکات نوٹ کرنے لگا۔ ایسے موقعوں پر وہ کوئی جلی کٹی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ میں نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، بلال شاہ، کمل بی بی سیتا روڈ جائیں گی، تم جلدی سے ایک رکشہ لے آؤ۔ وہ دندناتا ہوا باہر نکل گیا اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ پورا کھول گیا۔ میں اس کی اس حرکت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اسی روز خاموشی سے میں کمل کو سیٹھ کے پاس چھوڑ آیا۔ وہ سیٹھ کی رہائش گاہ کے قریب ہی 3 کمرے کے ایک آرام دہ فلیٹ میں رہتی تھی۔ سیٹھ نے اسے ایک ملازمہ اور آنے جانے کے لیے اسٹیشن ویگن بھی دے رکھی تھی۔ میں اس کے ٹھاٹ باٹ پر حیران ہوا۔ اس موقع پر سیٹھ للت چندر سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ مختصر جسم کا دبلا پتلا شخص تھا، چہرے پر اینک، بال گچھوں کی صورت ٹوپی کے نیچے سے نکلے ہوئے، ماتھے پر کشکا کھینچتا تھا اور دھوتی قمیض پہنتا تھا۔ پہلی نظر ہی میں وہ مجھے بڑا گھاگ لیکن بے حد بزدل شخص لگا۔ وہ کمل کو بار بار پتری یعنی بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ پتری تم کہاں چلی گئی تھی؟ پتری میں تو سخت پریشان تھا۔ پتری میں تو رپورٹ درج کرانے جا رہا تھا۔ سیٹھ کا یہ رویہ دیکھ کر میں الجھ سا گیا۔ ایک طرف تو وہ کمل پر اندھا دھند دولت لٹا رہا تھا اور دوسری طرف اسے پتری بھی کہہ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیٹھ للت جیسا شخص بغیر لالچ کے کسی پر دھیلا خرچ کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ کسی کو بے سہارا تو کر سکتے ہیں، بے سہارا کو سہارا نہیں دے سکتے۔ نہ جانے سیٹھ کا کمل سے کیا مفاد تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پتری کا لفظ صرف اس کی زبان پر ہو، دل میں اس کے بھی وہی شعلے ہوں جو کمل کو دیکھ کر ہر مرد کے دل میں بھڑک اٹھتے تھے، لیکن سیٹھ میں کوئی ایسا دم خم بھی نظر نہیں آتا تھا۔ پیسہ کما کما کر وہ چوسے ہوئے آم کی طرح ہو چکا تھا، نہ گودا نہ گٹھلی۔ مجھے فوری طور پر سمجھ نہیں آئی کہ اس چلتے پھرتے مردے کو کمل پر پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک امکان یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کمل سے سیٹھ للت کا کوئی خفیہ رشتہ ہو۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ سیٹھ للت اور کمل کے پاس بیٹھا رہا اور اس انجانے رشتے کی ٹو لگانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ان دونوں کے درمیان اس کے سوا کوئی رشتہ ثابت نہیں ہوا کہ کمل سیٹھ للت کی منہ چڑھی منظور نظر ملازمہ تھی۔ کاروبار کے سلسلے میں جو لوگ بیرونی شہروں سے سیٹھ للت سے ملنے آتے تھے وہ انہیں خوش آمدید کہتی تھی، ان کے قیام و طعام کا بندوبست کرتی تھی، انہیں دربار صاحب، ٹھنڈی کھوئی، جلیاں والا باغ اور کمپنی گارڈن کی سیر کراتی تھی، کہکے بکھیرتی تھی اور انگریزی جھاڑ جھاڑ کر ان پر سیٹھ للت کا رعب بٹھاتی تھی۔ میرے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کچھ کرتی ہو، خاص مہمانوں کی خاص قسم کی خاطر تواضع بھی کی جاتی ہو۔ سیٹھ قسم کے لوگ کاروبار پھیلانے کے لیے عموماً ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ بزنس لینے کے لیے بہت کچھ پیش کر دیا جاتا ہے۔ کاروباری دوستوں سے کہا جاتا ہے آپ تشریف لائیے، ہمارے ہاں آپ کو گھر جیسا آرام ملے گا، اور واقعی اتنا آرام دیا جاتا ہے کہ وہ گھر والیوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں کمل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے سیٹھ کی گھی مل سے واپس آتی میں نے اپنے ایک ہوشیار ASI کو کمل کے پیچھے لگا دیا اور ہدایت کی کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرے
اور یہ دیکھے کہ ملنے جلنے والوں سے کمل کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں۔ ایک طرح سے میں نے مچھلی کو پکڑ کر پھر تالاب میں چھوڑ دیا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کتنا گند پھیلاتی ہے اور کہاں کہاں جاتی ہے۔ قاری حفیظ کو میں نے ان تمام معاملات سے بے خبر ہی رکھا تھا۔ میرے خیال میں انہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ پہلے ہی بہت صدمے سہ چکے تھے۔ 1.5-2 ماہ جلنے کوڑنے کے بعد انہوں نے خود کو کسی حد تک پرسکون کر لیا تھا اور اب اپنی زندگی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا سوچ رہے تھے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ محلے داروں نے ان کے لیے کوئی نیک قریب لڑکی ڈھونڈ لی ہے اور اس کے وارثوں سے رشتے کی بات چلا رہے ہیں۔ ایس آئی نے 10-15 روز بعد مجھے اپنی مفصل رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ وہ کمل کے بارے میں خاصی چھان بین کرتا رہا ہے۔ وہ سیٹھ للت کے کاروباری دوستوں سے ملتی ہے، مگر یہ میل ملاقات عام سی ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی جس پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ کئی دوسری فرموں اور اداروں نے بھی اس طرح کی ملازمائیں رکھی ہوتی ہیں، وہ کاروبار کے سلسلے میں آنے جانے والے مہمانوں کو ڈیل کرتی ہیں۔ ایس آئی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں نے اس سلسلے میں کمل کے ایک ساتھی ملازم ریکوری مینیجر راجندر سنگھ سے بھی بات کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فرم کے عملے میں کمل بی بی کی عزت ہے، زیادہ تر لوگ اسے میڈم کہہ کر بلاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ سیٹھ صاحب سے کہہ کر کوئی بھی آسان یا مشکل کام کرا سکتی ہے۔ سیٹھ اسے پتری کہتا ہے اور عام ملازموں سے بہتر سلوک کرتا ہے۔ میں نے ایس آئی عصمت سے کہا، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمل فرم کی ایک ملازمہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا وہاں کوئی کردار نہیں؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کمل جیسی ملازمہ کی تنخواہ ہونی چاہیے؟ یہی تو الجھن ہے جی، ایسی جاب کے لیے تنخواہ دوسرے الاؤنس وغیرہ ملا کر 400-500 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ سیٹھ للت کنجوس شخص ہے، شاید اس سے بھی کم دے، مگر اس نے تو کمل پر مہربانیوں کی بارش کر رکھی ہے۔ کم از کم 200 روپیہ فلیٹ کا کرایہ ہے، نئے ماڈل کی اسٹیشن ویگن بنا پیٹرول اور ڈرائیور کمل کے استعمال میں ہے۔ اس کے رہن سہن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں تو 1000 روپیہ ماہانہ ضرور خرچ کرتی ہوگی۔ آخر کوئی بات تو ہوگی جو سیٹھ یوں روپیہ اس پر بہا رہا ہے۔ پھر جیسے آپ مناسب سمجھیں، اگر ضروری ہے تو میں کمل کی نگرانی جاری رکھتا ہوں۔ ہاں، فی الحال تم نگرانی جاری رکھو اور سیٹھ کے بارے میں بھی کھوج لگاؤ کہ اس کا کام کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 5ویں-6 روز کی بات ہے، ایس آئی عصمت نے مجھے ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ کمل اس وقت ہوٹل پیراڈائز میں موجود ہے۔ وہ اپنی ویگن کی بجائے ٹیکسی پر سفر کر کے یہاں پہنچی ہے اور ایک میز پر اکیلی بیٹھی کوک پی رہی ہے۔ ہوٹل پیراڈائز کے نام پر مجھے پہلے بھی حیرت ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ وہی ہوٹل ہے جہاں سے واپسی پر کمل اپنے ڈرائیور مدن سمیت ملک جی کے ہاتھوں اغوا ہوئی تھی۔ سیٹھ للت کے کاروباری دوست جن 2 ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے وہ اچھے معیار کے صاف ستھرے ہوٹل تھے، جبکہ پیراڈائز ایک دوسرے درجے کا پرہنگام ریسٹورینٹ تھا۔ منگل اور ہفتے کی شب یہاں ڈانس وغیرہ ہوتے تھے اور قمار بازی کا چسکا بھی پورا کیا جاتا تھا۔ یہ بات سوچنے کی تھی کہ کمل پیراڈائز میں کیا کرنے گئی ہے۔ میں نے ایس آئی سے کہا کہ وہ وہیں رہے، میں کچھ دیر بعد سادہ لباس میں وہاں پہنچتا ہوں۔ ٹھیک نصف گھنٹے بعد میں بھی ہوٹل میں موجود تھا۔ ہوٹل میں ناچ گانے کا شغل عروج پر تھا۔ نیم تاریک فضا، کان پھاڑ دینے والی موسیقی، دھوئیں کے مرغولے اور شراب کی بو۔ 2 منزلہ ہال کے فرش اور گیلریوں میں ان گنت میزوں پر سامان خور و نوش پڑا تھا اور فلور پر جوڑے ڈانس کر رہے تھے۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا، ایس آئی عصمت مجھے ساتھ لے کر گیلری کی ایک میز پر جا بیٹھا۔ رسم دنیا نبھانے کے لیے اس نے بھی میز پر کاجو اور شراب کی چھوٹی سی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ نیچے فلور کی جانب اشارہ کر کے اس نے مجھے کمل کی صورت دکھائی۔ وہ ایک لخیم شخیم شخص کی باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس کر رہی تھی۔ یہ شخص صورت سے ہی خطرناک ہنڈا نظر آتا تھا۔ سر کے بال بہت چھوٹے تھے، غالباً مشین پھروا رکھی تھی۔ کھلا سا کوٹ، نیلے رنگ کی بے ڈھنگی پتلون، کمل اس کی دیو ہیکل باہوں میں قریباً چھپ کر رہ گئی تھی۔
وہ نشے میں مست تھا اور رقص کرتے ہوئے بار بار دوسروں سے ٹکرا رہا تھا۔ چند لمحے بعد موسیقی اپنے عروج پر پہنچ گئی اور پھر زبردست شناکے کے ساتھ رقص ختم ہو گیا۔ چوڑے باہوں میں باہیں ڈالے اپنی میزوں کی طرف بڑھے۔ دفتن میری نگاہ کمل کے ساتھی پر پڑی۔ وہ اسے کندھے پر لادے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ لوگ ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے اور کئی لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ کمل کی حرکات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے اپنے ساتھی کا یہ جذباتی پن بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ اس کے کندھے سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ایسا ہونا آسان نہیں تھا۔ کوٹ والا شخص کمل کو لے کر دوسری منزل پر آیا اور ایک راہداری میں داخل ہو کر رہائشی کمروں کی طرف بڑھا۔ عصمت کو میز پر چھوڑ کر میں ان دونوں کے پیچھے لپکا۔ ایک کمرے کے دروازے پر میں نے ان دونوں کو جا لیا۔ اجازی چھوڑو بھی اجازی، کمل بار بار کمزور آواز میں احتجاج کر رہی تھی۔ رک جاؤ، میں نے ان کے پیچھے پہنچ کر بھاری آواز میں کہا۔ کوٹ والے شخص نے تیزی سے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ وہ کرخت چہرہ شخص نشے کی وجہ سے اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے مجھے سر تا پا گھور کر سرد لہجے میں کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیوانگی ناچی۔ ایک قدم میری طرف بڑھا کر بولا، اوئے تو کون ہے یہ پوچھنے والا؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا پیچھے سے کمل نے مجھے اشارہ کیا۔ مطلب صاف طور پر یہی تھا کہ میں انسپکٹر کے طور پر اپنا تعارف نہ کراؤں۔ تم اس سے زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کمل نے کوٹ والے کی صفائی پیش کی۔ آپ جائیے۔ ہنڈے نے اپنی چھوٹی چھوٹی مکار آنکھیں مجھ پر گاڑی۔ کیوں، کچھ تسلی ہوئی یا بتاؤں تمہیں کہ زبردستی کسے کہتے ہیں؟ او چھوڑو بھی اجازی، کمل نے بیزاری سے کہا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ ہنڈا اجازی کچھ دیر مجھے تاؤ دلانے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے جھک کر ایک بار پھر کمل کو کندھے پر لادا اور دروازہ کھول کر شڑاب سے اندر چلا گیا۔ اگلے روز صبح سویرے میں نے کمل کو اس کے فلیٹ میں جا پکڑا۔ اتوار کی چھٹی تھی اس لیے وہ آرام سے پڑی سو رہی تھی۔ ادھیڑ عمر ملازمہ نے بتایا کہ رات وہ کسی شادی میں شریک تھی، تھوڑی دیر پہلے واپس آئی ہے اور سوئی پڑی ہے۔ یعنی ملازمہ چاہتی تھی کہ میں در دولت پر حاضری دینے پھر آؤں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ وہ مالکن کو جگائے اور بتائے کہ انسپکٹر نواز خان ملنے آیا ہے۔ انسپکٹر کا لفظ سنتی ملازمہ کی سستی دور ہو گئی اور وہ مالکن کو جگانے لپکی۔ قریباً 2 منٹ بعد کمل میرے سامنے تھی۔ اڑی اڑی سی رنگت اور کھلے کھلے سے گیسو والا معاملہ تھا۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ وہ گڑبڑا کر بولی، سوری نواز صاحب، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے، تمہیں اس وقت جگایا۔ کچی نیند سے اٹھنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر سرخی سی لہرا گئی۔ بات بدل کر بولی، اپنوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ مجھے صرف 5 منٹ اور دیجیے، میں ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ پھر اس نے ملازمہ سے کہا کہ وہ میرے لیے تازہ اخبار لائے اور چائے کا پانی رکھے۔ خود غالباً وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ قریباً 15 منٹ بعد جب میں خوشبودار چائے کی چسکیاں لے رہا تھا، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح اندر آئی، تر و تازہ اور بنی سنوری ہوئی۔ اس کی ساڑی میں کسے ہوئے جسم پر نگاہیں جمانا دل گردے کا کام تھا۔ در حقیقت وہ اپنی دونوں بہنوں سے زیادہ پرکشش تھی، کیونکہ اپنی ماں پر گئی تھی، وہ ماں جو اب بھی کسی عاشق مزاج کا کھانا خراب کر سکتی تھی۔ کمل نے مجھے بے باکی سے مسکرا کر دیکھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، کل رات جو منظر میں دیکھ چکا تھا، اس کے بعد کوئی لگی لپٹی رہی نہیں جاتی تھی۔ کمل اب صاف طور پر محسوس کر رہی تھی کہ میں اس کے تیرے نظر کا شکار ہو چکا اور وہ مجھ سے وہی سلوک کرنے جا رہی تھی جو ایسی عورتیں اپنے چاہنے والوں سے کرتی ہیں۔ وہ بدذات اس بات کو بھی فراموش کر چکی تھی کہ میں اس کے شوہر کا دوست ہوں، اور شوہر بھی وہ جو دامن نہ چھوڑے تو فرشتے وضو کریں۔ اسے ذرا بھر خوف نہیں تھا کہ میں اس کی کسی پیش قدمی کا جواب ایک سناٹے دار تھپڑ سے دے سکتا ہوں۔ اس کا حسن لوہے کا جال تھا اور وہ جانتی تھی اس جال میں پھنس کر کوئی پھڑپھڑا نہیں سکتا۔ پھر اسے اندیشے پالنے کی کیا ضرورت تھی؟
میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ دروازہ بند کر کے میرے پاس یوں آ بیٹھی جیسے کوئی سہیلی دوسری سہیلی کے پاس بیٹھتی ہے۔ چند روز پہلے اس کا گھٹنا میرے گھٹنے سے چھوا تھا اور آج پورا جسم چھو رہا تھا۔ میں یہ سب اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ قارئین کو اندازہ ہو کہ خوبرو عورت جب برائی پر اتر آئے تو وہ کتنی بے باک اور دلیر ہو جاتی ہے۔ رات میں نے اسے کسی دوسرے کے ساتھ دیکھا تھا، لہٰذا اس کا خیال تھا کہ میں رقابت کے انگاروں پر سلگ رہا ہوں۔ ان انگاروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ مہربان گھٹا کی طرح برسنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے اسے خود سے بمشکل دور رکھا لیکن بے تکلفی کا ماحول تباہ نہیں ہونے دیا۔ اشاروں کنایوں میں نے اسے یقین دلایا کہ اندر خانے میرا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور میں اب ہر طرح سے اس کے قابو میں ہوں۔ وہ مجھے بڑے شوق سے الو کا پٹھا سمجھ سکتی ہے اور کوئی بھی کام مجھ سے لے سکتی ہے۔ جب اسے ان باتوں کا یقین آ گیا تو وہ کسی حد تک کھل گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ کوٹ والا اعجازی چندی گڑھ کا مشہور و معروف بدمعاش ہے، وہ قتل کر چکا ہے اور 10-12 سال جیل بھی کاٹ چکا ہے۔ لیکن تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا تعلق اس سے نہیں، سیٹھ للت سے ہے اور سیٹھ للت کا تعلق اعجازی سے ہے۔ کیسا تعلق؟ وہی جو ایک سیٹھ اور خطرناک بدمعاش میں ہو سکتا ہے۔ اعجازی بہت دیر سے سیٹھ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اسے تنگ کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ تو وہ کسی بات پر غضبناک ہو کر سیٹھ کی کوٹھی کو ہی آگ لگا دینے لگا تھا۔ سیٹھ اعجازی سے بہت دھپتا ہے، وہ پیسے سے محبت کرنے والا ایک بزدل شخص ہے، نہیں چاہتا کہ اعجازی سے اس کی دشمنی بڑھے اور کسی دن اعجازی یا اس کا کوئی کارندہ اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دے۔ خنجر کھانے سے وہ اتنا ڈرتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھے۔ عجیب خبتی شخص ہے۔ پولیس کی مدد اس لیے نہیں لیتا کہ پولیس ناکام ہو جائے گی اور نتیجے میں اعجازی اس کی مزید بدبختی لے آئے گا۔ لیکن تم اعجازی کے پاس کیوں جاتی ہو؟ اس لیے کہ میرا جانا ضروری ہے۔ اعجازی میری بات مانتا ہے اور یوں سیٹھ للت اعجازی کی غنڈہ گردی سے بچا رہتا ہے۔ اب پوری بات میری سمجھ میں آ گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ سیٹھ للت کمل پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ کمل اپنے حسن اور اپنی ذہانت کی طاقت سے سیٹھ للت کے سر آنے والی ایک بڑی مصیبت ٹال رہی تھی۔ اس نے اعجازی کی منہ زوری کو اپنی محبوبانہ اداؤں کا اسیر کر لیا تھا اور اب سیٹھ للت سے منہ مانگی قیمت وصول کر رہی تھی۔ سیٹھ ایک طرف اسے اپنی بیٹی کہتا تھا اور دوسری طرف چارے کے طور پر ایک بدمعاش کے سامنے بھی ڈال رہا تھا۔ نواز صاحب، یہاں کوئی چارہ ہے، نہ چارہ ڈالنے والا اور نہ کھانے والا، یہ تو ایک سمجھوتا ہے۔ میں اعجازی کے لیے آسانی پیدا کرتی ہوں، وہ سیٹھ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور سیٹھ میرے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ کیا سیٹھ نے تمہیں خود کہا تھا کہ اعجازی سے رابطہ کرو؟ ہر بات کہی تو نہیں جاتی نواز صاحب، میں نے اپنے طور پر حالات دیکھ لیے تھے اور نتیجہ نکالا تھا کہ مجھے یہ سب کرنا پڑے گا۔ کتنی دیر سے تم یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ تقریباً 2.5 ماہ سے۔ میں تمہیں اب یہ نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے ذرا گردن پھلا کر ایک کھرے عاشق کے لہجے میں کہا، سیٹھ للت کو اعجازی سے بچانے کے لیے اب تم نہیں، میں پیراڈائز جاؤں گا۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ آپ وہاں کیا کریں گے؟ میں گھاس نہیں کھودتا، پولیس انسپکٹر ہوں، میں دیکھوں گا کتنا بڑا بدمعاش ہے وہ۔ نواز صاحب، آپ ایس پی جگدیش سیٹھی کو جانتے ہیں نا، جنہوں نے مجھے لائل پور سے گرفتار کیا تھا اور پھر حوالات بھیجنے کی بجائے اپنے گھر مہمان بنا لیا تھا؟ میں نے کمل کے سوال کا جواب ہاں میں دیا۔ اس نے پوچھا، جگدیش صاحب آج کل کہاں ہیں؟ شاید دہلی میں ہیں، ڈی آئی جی ہو چکے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان سے آج بھی میرے بڑے اچھے مراسم ہیں۔ میں 2 سطروں کا رکا لکھ کر بھیج دوں تو وہ سر کے بل چلے آئیں گے۔ میں نے اعجازی کے مزاج درست کرانے ہوتے تو ان سے کراتی، وہ اب تک پنجاب چھوڑ گیا ہوتا۔ تو پھر اس نیک کام میں دیر کاہے کی ہے؟ نواز جی، اس میں بھی ایک راز ہے، تو میں کسی وقت بتاؤں گی۔ وہ بڑے انداز سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ابھی بتانے میں کیا حرج ہے؟ نواز جی، سچ پوچھتے ہو تو میں نے تمہیں دل ہی دل میں اپنا ہیرو بنا لیا ہے
اور تمہیں پتہ ہے جو ہیرو ہوتا ہے نا، اس کی کوئی بات ٹالی نہیں جاتی۔ پتہ نہیں کیوں جی کرتا ہے کہ کلیجہ چیر کر تمہارے سامنے رکھ دوں۔ میں نے دل میں سوچا تمہارے جیسے چند جھوٹے دنیا میں اور پیدا ہو جائیں تو سورج طلوع ہونا چھوڑ دے۔ وہ جھوٹی نہیں، نہایت دیدہ دلیر تھی۔ جس خود اعتمادی اور بے باکی سے وہ مجھے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں بھی جان بوجھ کر اس کے رنگ میں رنگتا چلا جا رہا تھا۔ ایک سرد آہ کھینچ کر میں نے کہا، میرا تو دل چاہ رہا ہے اس حرامی کو 8-10 سال کے لیے اندر کرا دوں۔ نواز جی کبھی تو برف کی طرح ٹھنڈے لگتے اور کبھی بالکل گرما گرم۔ میں جانتی ہوں اجازی کا خیال تمہارے دل پر آرے چلا رہا ہے، مگر تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جب تم اس سے پیچھا چھڑا سکتی ہو تو ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ نواز جی سے للت ایک کمینہ آدمی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے لوگ دولت پر سانپ بن کر بیٹھے رہتے ہیں اور بغیر ضرورت کے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ سیٹھ مجھ پر اسی وقت تک مہربان ہے جب تک اسے اجازی کا خوف ہے۔ اجازی کو گرفتار کرانے پر سیٹھ مجھ سے بہت خوش ہوگا اور ممکن ہے 4-5 ہزار روپیہ بھی دے ڈالے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسے میری ضرورت نہیں رہے گی اور وہ میری جگہ 200-300 روپے ماہوار کی لڑکی رکھ لے گا۔ میں اجازی کو سیٹھ سے دور رکھنا چاہتی ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ سیٹھ مجھ سے دور ہو جائے۔ میں حیرانی سے کمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 2-2.5 برسوں میں کمل کی سوچ ایک جہاں دیدہ عورت کی سوچ بن گئی تھی۔ 2.5 برس پہلے وہ صرف ایک شریر لڑکی تھی جو راہ چلتے مردوں کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ جوان ہو گئی ہے۔ اسے روپے پیسے کا لالچ تھا اور نہ ہی کسی کو پھانس کر رکھنا چاہتی تھی۔ بس ایک تند بھگولے کی طرح وہ چکراتی پھر رہی تھی اور دوسروں کو بھی چکرا رہی تھی۔ لیکن اب جو لڑکی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی وہ بلا کی شاطر اور چابک دست تھی۔ وہ پیسے بنانا جانتی تھی اور اس کے ارادے اونچی ہواؤں میں اڑنے کے تھے۔ بھائی بڑی دور دور کی سوچ رہی ہو تم، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ ویسے ماہانہ کتنا چھلکا اتارتی ہو سیٹھ کا؟ کیا مطلب؟ یعنی کیا تنخواہ مل جاتی ہے؟ دیکھو دیکھو نواز جی، اب تم زیادہ ہی لفٹ لیتے جا رہے ہو۔ اتنے میں دروازے پر گھنٹی ہوئی۔ وہ چونک کر تیزی سے اٹھی اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ میں مظاہر اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن میری توجہ برآمدے سے آنے والی آہٹوں پر لگی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی مرد گھر میں آیا ہے جسے بڑی خاموشی کے ساتھ قریبی کمرے میں لے جایا گیا ہے۔ ملازمہ اب باورچی خانے کی طرف چلی گئی تھی کیونکہ وہاں برتن بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اٹھا اور دبے قدموں چلتا کمرے کے بغلی دروازے تک پہنچ گیا۔ کہیں نزدیک ہی نلکا تھا جس کا پانی ٹپ ٹپ بالٹی میں گر رہا تھا۔ میں ہاتھ دھونے کے بہانے نلکے تک جا سکتا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر میں ایک باتھ روم میں آ گیا اور ہاتھوں کو صابن لگانے لگا۔ نزدیکی کمرے سے کمل کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی مرد سے مصروف گفتگو تھی۔ وڈے سائیں آپ بیٹھے تو سہی، کوئی چائے شربت، کوئی خدمت؟ ایک بھاری بھرکم آواز آئی۔ او نہیں شہزادی، میں پھر آؤں گا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اسی آواز نے پوچھا، یہ ساتھ والے کمرے میں کون ہے؟ میں فوراً جان گیا کہ اشارہ میری طرف ہے۔ کوئی نہیں، چھوٹا سا تھانے دار ہے، عادت سے مجبور ہو کر کبھی کبھی روب جمانے آ جاتا ہے۔ او بادشاہ زادی، ایسے لوگوں کو زیادہ منہ نہ لگایا کرو۔ یہ لو، اس کے بوتھے پر مارو اور دفع کرو یہاں سے۔ اس کے ساتھ ہی مدھم آواز آئی جیسے کسی نے نوٹوں کی گڈی لاپرواہی سے میز پر پھینکی ہو۔ ساتھ ہی قدموں کی چاپ گونجی۔ بڑا سائیں واپس جا رہا تھا، لیکن اس دفعہ وہ سامنے والے دروازے سے نہیں نکلا۔ کمل نے اسے کسی دوسرے راستے سے رخصت کر دیا تھا۔ میں ہاتھ دھوئے بغیر صابن تولیے سے پونچھ کر واپس کمرے میں آ بیٹھا۔ چند لمحے بعد کمل لٹکتی مٹکتی اندر داخل ہوئی۔ ایک تو یہ اخباروں والے چین نہیں لینے دیتے۔ کون تھا؟ اخبار والا تھا، بس وہی انٹرویو۔ ملک جی کون تھا؟ کہاں سے آپ کے پیچھے لگا؟
آپ اب ڈانس کیوں نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ۔ وہ زبردست اداکارہ تھی، خوبصورتی سے بات کو ٹال رہی تھی۔ اگر میں نے خود اس کی باتیں نہ سنی ہوتی تو ذرا بھر شک نہ ہوتا۔ کمل کے اعتبار سے ظاہر تھا کہ وہ کھل کر کھیل رہی ہے۔ ایک سیٹ للت ہی اس کا شکار نہیں، اور بھی کئی آسامیاں اس نے گھیر رکھی ہیں جن میں ڈی آئی جی جگدیش سیٹھی بھی شامل ہے۔ وہ اپنی ہوش ربا جوانی کے ایک ایک لمحے کی قیمت وصول کرتی نظر آتی تھی۔ میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر تھانے واپس آ گیا۔ یہ دوسرے روز کی بات ہے، شام کا وقت تھا۔ سچے عاشق کا پارٹ ادا کرتے ہوئے میں ایک بار پھر کمل کے فلیٹ پر حاضری دینے روانہ ہوا۔ میں سادہ لباس میں موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ ابھی فلیٹ سے تقریباً 3 فرلانگ دور تھا کہ ایک ٹویوٹا کار مجھے اوورٹیک کرتی تیزی سے نکل گئی۔ میں نے کار میں بیٹھے ہوئے افراد کی صرف ایک جھلک دیکھی اور مجھے شک گزرا کہ یہ بیگم رئیسہ کے آدمی ہیں۔ مجھے معلوم تھا بیگم رئیسہ اتنی آسانی سے کمل کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ جس طرح یہ بھری پوری کار کمل کے فلیٹ کی طرف گئی تھی، میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے کچھ فاصلہ دے کر کار کا پیچھا کیا۔ یہ دیکھ کر میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی کہ سرخ کار عین کمل کے فلیٹ کے سامنے جا رکی ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کار کے چاروں دروازے کھلے۔ سیاہ چادر والی ایک عورت اندر سے نکلی۔ اس کے ساتھ ایک لمبا تڑنگا سکھ تھا۔ سکھ کی کمر سے بندھی ہوئی کرپان دور سے چمک رہی تھی۔ ایک تیسرا شخص گاڑی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے کندھے سے ریوالور لٹک رہا تھا۔ چادر پوش عورت لمبے سکھ کے ساتھ فلیٹ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ اس موقع پر میرا یہاں کھڑا رہنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن میں چادر پوش عورت کے پیچھے فلیٹ میں بھی نہیں گھس سکتا تھا کیونکہ گاڑی کے پاس 2 آدمی چوکس کھڑے تھے۔ اچانک مجھے اس عقبی راستے کا خیال آیا جہاں سے کل کمل نے وڈے سائیں کو نکالا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور فلیٹس کے پچھواڑے پہنچ گیا۔ کمل کے فلیٹ کے نیچے مجھے ایک تنگ دروازہ نظر آیا۔ یقیناً یہ دروازہ خاص ضرورتوں کے لیے بعد میں بنوایا گیا تھا۔ میں نے قریب جا کر دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ یہ ایک سنسان گلی تھی، ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ بیرونی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے تمام اندیشوں کو بالائے طاق رکھا اور دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ ایک تنگ زینے کے ذریعے میں کمل کے فلیٹ میں پہنچا تو اندر زبردست بحث ہو رہی تھی۔ میں اس کمرے میں دبک گیا جہاں کل وڈے سائی نے کمل کو پیسے دیے تھے۔ یوں اس کمرے میں چھپ کر بیٹھنا ایک خطرناک کام تھا، لیکن ایسے معاملوں میں رسک تو لینا ہی پڑتا ہے۔ ایک کھڑکی کا پردہ سرکا کر میں نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا تو ڈرامائی منظر نظر آیا۔ کالی چادر میں بیگم رئیسہ کالی ماتا کی طرح غضبناک نظر آ رہی تھی۔ اس کی آواز پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ وہ کمل سے مخاطب تھی، ٹکڑے کر دینے چاہیے تیرے جیسی بیٹی کے۔ کل موہی، تجھے کیا پتا کتنے دکھ جھیل کر میں نے تمہیں پالا ہے، کیسے کیسے صدمے سہے ہیں۔ میں کہتی تھی میری بیٹی ایئر ہوسٹس بنے گی، عزت پائے گی، نام پیدا کرے گی۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ ماں کے منہ پر کالک مل کر گھر سے بھاگ جائے گی اور ٹکے ٹکے پر بکتی پھرے گی۔ حرام زادی، اگر بکنا ہی تھا تو میرے پاس رہتی، میں تجھے بیچتی اور تجھے پتہ چلتا خریدا کیسے جاتا ہے۔ کمل زہر خند سے بولی، یہ آخری بات تیرے منہ سے خوب نکلی ہے ماں، تیرے منہ پر سچتی بھی ایسی بات ہے۔ کس نے ایئر ہوسٹس بننا تھا اور کس نے بنانا تھا، یہ سب کہنے کی باتیں۔ میں نے بھی وہی کچھ کرنا تھا جو باجیاں کر رہی ہیں، اور جب دھندا کرنا ہی ٹھہرا تو پھر کیوں نہ میں خود سے کروں، کیوں تیری محکوم بنی رہوں اور دھیلے دھیلے کے لیے تیری طرف دیکھوں۔ میں بچی نہیں ہوں، سوچ سمجھ سکتی ہوں، اپنا اچھا برا جانتی ہوں۔ بیگم رئیسہ غرا کر بولی، ہاں تو بچی نہیں ہے، لیکن تجھے جوان کس نے کیا ہے؟ میں نے، اور تیری بہنوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر تیری پرورش کی ہے، تجھے اچھے اسکولوں میں پڑھایا ہے، تجھے ہر آسائش دی ہے، اور اس کے بدلے کیا دیا ہے تو نے ہمیں؟ بدنامی اور در در کے دھکے۔ کمل نے کہا، ماں تم دھکے میرے لیے نہیں، اس رقم کے لیے کھاتی ہو جو تم نے میرے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہوا ہے تم نے، میں بھی تمہارا کوئی احسان نہیں لوں گی۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی، چابی نکال کر کوئی دروازہ کھولا اور نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر ماں کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو 10,000 ہیں، 4-5 ماہ بعد اتنی اور لے لینا۔
میرا خیال ہے تمہارا گھر پورا ہو جائے گا۔ بیگم رئیسہ حیرت سے نوٹوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ کمل اسے اتنی بڑی رقم پیش کرے گی۔ اس وقت کا 10,000 آج کے 4 لاکھ سے کم نہیں تھا۔ بیگم رئیسہ کی آنکھوں میں ان نوٹوں کے لیے بھوک نظر آ رہی تھی، لیکن چہرے پر ہچکچاہٹ تھی۔ لگتا تھا بیگم رئیسہ کی مالی حالت ان دنوں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر نوٹ کمل کی طرف واپس دھکیل دیے۔ نہیں نہیں کمل، مجھے نہیں چاہیے تیرے یہ نوٹ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں دے سکتے۔ مجھے ان کی نہیں، تیری ضرورت ہے۔ بیگم رئیسہ کے لہجے سے غصے کی جگہ اب عیاری جھلکنے لگی تھی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیٹی کماؤ ہے، اس سے دور رہ کر بھی وہ اچھا خاصا مال بنا رہی ہے۔ جب اس کے سایہ شفقت میں آ جائے گی تو نوٹوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ دیکھتی دیکھتے اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ آخر ماں کس کی تھی؟ بیٹی تجھے کیا پتا تیرے بعد تیری ماں پر کیا گزرتی رہی ہے۔ تو نے تو ان 8 مہینوں میں پلٹ کر خبر نہ لی اور وہاں مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے۔ تیری بڑی باجی طائفے کے ساتھ کینیڈا گئی تھی، وہاں سے واپسی پر کسی نے اس کے اٹیچی میں حشیش رکھ دی۔ کراچی ہوائی اڈے پر وہ پکڑی گئی، 6 مہینے سے اندر ہے۔ اس کے مقدمے پر روپیہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ کئی ہزار کا قرض لے چکی ہوں۔ برے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ فیشن ہاؤس کی بلڈنگ سانگڑ والے پیر بخش صاحب کی تھی۔ 2 مہینے ہوئے انہوں نے وہ بلڈنگ خالی کرا لی ہے۔ اب 3 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس دن سے مکان بدلا ہے اسی روز سے رفعت بیمار ہے۔ کلب والوں نے نئی ڈانسر رکھ لی ہے۔ کلب سے جو تھوڑی بہت آمدن تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ میری بنو، میرے لیے تو 2 روٹیاں اور ایک چھوٹی سی کٹیا بہت ہے۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں۔ میں تمہیں سکھی اور خوشحال دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے بس تم تینوں کی خوشی عزیز ہے۔ کسی تجربے کار نائکا کی طرح بیگم رئیسہ بیٹی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی رئیسہ کی بیٹی تھی، اڑتے پرندوں پر ڈورے ڈالتی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ماں کی اداکاری کا زیادہ اثر نہیں لے رہی۔ ملکہ جذبات بیگم رئیسہ کافی دیر اپنے ترکش کے تیر چلاتی رہی، لیکن بیٹی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اتنے میں ٹیلی فون آ گیا۔ کمل اپنے دلکش جسم کو ہلکورا دے کر اٹھی اور فون سننے لگی۔ گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سیٹھ للت کا فون ہے۔ وہ اجازی کی کسی حرکت سے بہت پریشان تھا اور کمل کو فیکٹری بلا رہا تھا۔ کمل اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ آپ نراش نہ ہو سیٹھ جی، بالکل بے فکر رہیں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ آج میں ملوں گی اس سے، کوئی اور گھٹنا نہیں ہوگی، وہ مان جائے گا میری بات۔ سیٹھ کو تسلی تشفی دے کر کمل نے فون بند کر دیا۔ پھر کاروباری لہجے میں ماں سے بولی، ماں ایک مہمان نے آنا ہے۔ کس مہمان نے؟ جیسے مہمان ہمارے ہاں آیا کرتے؟ کمل نے ترت جواب دیا، اگر کوئی بات کرنی رہ گئی ہو تو پھر کسی وقت آ جانا، میرے دروازے تو تیرے لیے کھلے ہیں۔ بیگم رئیسہ نے کماؤ بیٹی کے چہرے پر سختی محسوس کی تو بولی، اچھا تو کہتی ہے تو چلی جاتی ہوں، لیکن یہ میں ہی جانتی ہوں کل تک کا وقت کیسے گزاروں گی۔ کل نہیں، پرسوں۔ کل میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بیگم رئیسہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اٹھتے اٹھتے اس نے ایک بار پھر للچائی ہوئی نظروں سے نوٹوں کی گڈی کو تاڑا، لیکن اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ بہت گہری عورت تھی۔ معمولی فائدے کے لیے وہ بے بہا فائدے کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ کرپان والا خطرناک صورت سکھ اس تمام گفتگو کے دوران کمرے کے ایک گوشے میں خاموش کھڑا رہا۔ بیگم رئیسہ کمرے سے نکل گئی تو کمل نے ماں کو سنا کر اونچی آواز میں سکھ سے کہا، رنگوار سنگھ، یہ پیسے اٹھا کر ماں کو دے دو۔ سکھ باہر نکلتے نکلتے واپس مڑا اور رقم اٹھا کر لے گیا۔ وہ دونوں چلے گئے تو کمل نے ملازمہ سے کہا کہ وہ دروازہ اندر سے بند کر دے۔ ملازمہ دروازہ بند کرنے چلی گئی اور کمل ناک سے سوں سوں کی آواز نکالتی اس کمرے میں چلی آئی جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے خود کو ایک الماری کی اوٹ میں کر لیا، لیکن یہ اوٹ بالکل ناکافی تھی۔
کمل مجھ سے صرف 1 گز کے فاصلے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کمر صوفے کی پشت سے ٹکائی اور آنکھوں پر بازو رکھ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ تاریکی کے سبب وہ مجھے دیکھ نہیں سکی تھی، لہٰذا آج پہلی بار میں اس کا اصلی رونا دیکھ رہا تھا۔ 2-3 منٹ تک ہچکیوں سے رونے کے بعد اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی کمرے میں موجود ہے۔ اس نے سنبھل کر پورے غور سے الماری کی طرف دیکھا۔ میں سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے کندھا ٹکائے اطمینان سے کھڑا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر رہ گئی۔ تم نواز کب آئے؟ بہت دیر ہوئی۔ کتنی دیر؟ قریباً پون گھنٹہ۔ تمہاری والدہ، تمہاری مرحومہ والدہ صاحبہ کے ساتھ ہی یہاں آیا تھا۔ میرے انکشاف پر کمل کا چہرہ زرد ہوا، پھر اس زردی کی جگہ غصے کی سرخی نے لے لی۔ وہ خود سری سے بولی، نواز تم بغیر اجازت کیوں اندر آئے؟ تمہیں کسی حادثے سے بچانے کے لیے۔ میں نے تمہارے فلیٹ کے سامنے کار کو رکتے دیکھا اور مسلح لوگوں کو اندر آتے دیکھا تو میں نے عقبی سیڑھیاں استعمال کیں اور اس کمرے میں آ گیا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ نہیں، کھلا ہوا تھا۔ میں نے بے ضرر جھوٹ بولا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ عجیب سی آواز نکال کر بولی، اس کا مطلب ہے تم نے سب سن لیا ہے؟ ہاں۔ ایک لمحے کے لیے لگا وہ مجھ پر جھپٹ پڑے گی اور خونخوار بلی کی طرح میرا منہ نوچ لے گی، مگر پھر اس نے خود پر قابو پایا اور گہری سانس لے کر بولی، تم خطرناک آدمی ہو نواز خان۔ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن اگر میں ایسا ہوں بھی تو صرف مجرموں کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک کمرے میں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کمل مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گی۔ اس احساس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آج کمل نے سچ بولنے کی ایک بہت بڑی قسم کھائی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ اس قسم کو توڑ نہیں سکے گی۔ نواز صاحب میں بچپن سے ضدی ہوں۔ نوعمری میں میری شرارتیں بھی اسی ضد کا نتیجہ تھی۔ میں اپنے گھر میں اجنبی مردوں کے کہکے سنتی تھی اور اپنی باجیوں کے ٹھاٹھ باٹھ دیکھتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر میرے اندر بھی اپنا آپ منوانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں گھر سے نکل بھاگی۔ میں نے چند ماہ میں درجنوں مردوں کو بے وقوف بنایا اور ان کی بے وقوفی سے لطف اٹھایا، لیکن اپنی ہوشیاری اور ذہانت کے سبب میں نے اپنی عزت کبھی داؤ پر نہیں لگنے دی اور ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا۔ میرا یہ شغل در حقیقت اس نفرت کا اظہار تھا جو مجھے اپنی ماں اور بہنوں کے پیشے سے تھی۔ مردوں کی للچائی ہوئی نسلوں کو ناکام بنانے اور انہیں کنارے پر لا کر پیاسا رکھنے میں مجھے سکون ملتا تھا۔ میں مسلسل 2-2.5 برس تک اسی کام میں مصروف رہی۔ میں بہت مطمئن تھی، لیکن میرے دل میں ایک کانٹا سا چبھا ہوا تھا۔ یہ پہلی محبت کا کانٹا تھا۔ دن بدن مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعی عورت کی زندگی میں ایک مرد ایسا ضرور آتا ہے جو اس کے دل کے تار چھیڑتا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی بازگشت چھوڑ جاتا ہے۔ عموماً یہ وہی مرد ہوتا ہے جو پہلی بار عورت کی زندگی میں آتا ہے۔ میری زندگی میں آنے والا یہ مرد قاری حفیظ تھا۔ میں نکاح سے تھوڑی دیر پہلے قاری حفیظ کی سیج سے اٹھ کر بھاگ گئی تھی اور پھر مدت تک میں نے انہیں اپنی صورت نہیں دکھائی۔ 2-2.5 برس میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی رہی، لیکن جہاں بھی گئی پہلی محبت کا یہ کانٹا میرے دل پر ترازو رہا۔ میں نہایت دولت مند، خوبصورت اور شاطر مردوں کو چٹکیوں میں اڑا لیتی تھی، لیکن جب رات کو اپنے بستر پر تنہا ہوتی تھی تو ایک سیدھے سادے، خاموش طبع، غریب شخص کی یاد مجھے گھیر لیتی تھی اور بے بس کر دیتی تھی۔ میری ماں اور بہنیں مجھے اپنے راستے پر رواں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ میری نت اتروا کر اپنے بٹووں اور میرے بستر کی بے رونقی کو ختم کرنے کی آرزو مند تھی، لیکن مجھے اس سے وحشت ہوتی تھی۔ میں ان کے کہنے پر کلب میں تو ناچ گا لیتی تھی، لیکن رات کی تنہائی میں کسی خریدار مرد کے اشاروں پر ناچنا مجھے منظور نہیں تھا۔ اس مسئلے پر ماں اور بہنوں کے ساتھ میری کئی لڑائیاں بھی ہوئیں، یہاں تک کہ مجھے مارا پیٹا گیا، کمرے میں قید کیا گیا اور اذیت پہنچائی گئی۔ آخر ایک روز میں کراچی میں ماں کے فیشن ہاؤس سے بھاگ نکلی۔ میں ملتان پہنچی اور وہاں ایک غیر ملکی کے ہوٹل میں ڈانس کرنے لگی۔ یہیں پر میری ملاقات ملک جی سے ہوئی اور وہ عورتوں کا رسیا مجھ پر نوازشوں کی بارش کرنے لگا۔
میں 2.5-3 ماہ ملتان میں رہی۔ اس دوران آہستہ آہستہ میرے اندر ایک زبردست تبدیلی آ گئی۔ مجھے ناچ گانے اور ملک جی جیسے ہوسکاروں سے مرنے کی حد تک نفرت ہو گئی۔ برائی کے ہر کام سے میرا دل اچاٹ ہو گیا اور میرے دل و دماغ پر اس شخص کی تصویر روشن ہوتی چلی گئی جس کی سیج سے میں 2.5 برس پہلے اٹھ بھاگی تھی اور اس کے نیک چہرے پر رسوائی کی کالک میل آئی تھی۔ ایک روز میں ملتان سے میاں والی پہنچی اور قاری حفیظ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے امرتسر آ گئی۔ قاری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے مقدر پر فخر کیا اور یہ سمجھنے لگی کہ میری برباد زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ میں نے قاری صاحب کو اپنانے کی خاطر ایک آخری جھوٹ کا سہارا لیا اور انہیں بتایا کہ میری ماں اور بہنیں مر چکی ہیں اور اب مجھ بے آسرا کو ان کے سہارے کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب آنکھوں والے شخص سے انہوں نے محسوس کر لیا کہ میں پچھلے گناہوں سے تائب ہو چکی ہوں اور اب سچے دل سے شرافت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے شادی کر لی اور ہم امرتسر میں تمہارے تھانے کے قریب اطمینان و سکون کے دن گزارنے لگے۔ لیکن یہ اطمینان و سکون دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ میں بھول چکی تھی کہ بدنام عورت کے لیے شریفوں کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں اور نہ اس کی توبہ کے لیے آسمانوں پر۔ جیسے اس کی توبہ فضاؤں میں بھٹکتی رہتی ہے ویسے ہی اس کی شرافت بھی گلی گلی خوار ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ ان کا ایک ہرکارہ اس مکان تک پہنچ گیا جہاں میں قاری صاحب کے ساتھ رہتی تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے تھڑے پر بیٹھا رہنے والا شخص وہی ہنڈا تھا۔ وہ ایک نہایت خبیث شخص تھا اور اس نے میری جیسی لڑکیوں کے پر اس طرح کاٹے تھے کہ وہ ساری زندگی پھڑپھڑاتی رہی تھیں، لیکن وہ ظالم بدکار شخص میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کر گیا۔ ایک روز اس نے میرے گھر میں ایک خط پھینکا۔ اس خط میں اس نے بتایا کہ بیگم رئیسہ نے مجھے کراچی واپس لے جانے اور قاری حفیظ کو ذلیل و خوار کر کے جیل میں سڑانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اگر میں قاری صاحب کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتی ہوں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قاری صاحب کو چھوڑ کر خاموشی سے نکل جاؤں۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے منصوبے پر غور کیا، ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگایا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ انہوں نے میرا سراغ لگا لیا ہے تو اب چین سے نہیں بیٹھنے دیں گی۔ میں جہاں جہاں جاؤں گی وہ میرے پیچھے آئیں گی اور میری زندگی کو بدتر سے بدتر بناتی چلی جائیں گی۔ میرے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی ذلیل و رسوا ہوگا جو شرافت کا پتلا ہے اور جو کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا۔ آخر میں نے قاری صاحب کے لیے قاری صاحب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پورے 8 پہر رو رو کر میں اپنی قسمت کا ماتم کرتی رہی اور پھر عید کے پرمسرت تہوار سے ایک روز پہلے قاری صاحب کا گھر چھوڑ آئی۔ وہ گھر میری جنت تھا۔ اس جنت سے نکلتے ہوئے مجھ پر جو بیتی وہ میں ہی جانتی ہوں۔ ایک چھوٹا سا قدم اٹھا کر میں نے قاری صاحب کی دہلیز پار کر لی۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا قدم تھا لیکن میری زندگی کے لیے بہت بڑا قدم تھا۔ میری زندگی ایک بار پھر طوفانوں کے حوالے ہو چکی تھی۔ میری اس تباہی کی ذمہ دار میری ماں اور بہنیں تھیں۔ وہ مجھے اپنے گھناؤنے راستے پر چلانے میں کامیاب رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس راستے پر چلوں گی اور اس پر چل کر ان سے یادگار انتقام لوں گی اور میں اپنے ارادوں میں بہت حد تک کامیاب ہو چکی ہوں۔ وہ پھر بولی، تم سب کچھ سن چکی ہو۔ میری ماں، جسے ماں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میری بڑی بہن کی گرفتاری کا رونا رو رہی تھی۔ معلوم ہے اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ جگدیش سیٹھی۔ میری مخبری پر اس نے بڑی باجی کو رنگے ہاتھوں پکڑوایا تھا۔ میرا خیال ہے تم یہ بات اپنے تک رکھو گے، لیکن نہ بھی رکھو تو کوئی بات نہیں۔ تم یا کوئی دوسرا کبھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ جمیلہ کی گرفتاری میں میرا ہاتھ ہے۔ 2 سال پہلے تک میری عمر کچی ضرور تھی مگر کچے کام میں اس وقت بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ اب تو بے رحم دنیا نے ہر پل فریب میری گھٹی میں ڈال دیا۔ کراچی والا فیشن ہاؤس خالی ہونے میں بھی تمہارا ہاتھ ہے؟ ہاں، جو شخص فیشن ہاؤس کی عمارت کا مالک تھا اب میں اس کے دل کی مالک ہوں۔ جو چاہوں اس سے کرا سکتی ہوں۔ وہ سانگڑ سے چل کر یہاں میری دہلیز پر آتا ہے اور میرے پاس 2 گھڑی بیٹھ کر فخر محسوس کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جسے کل دوسرے کمرے میں شربت دیدار پلایا گیا۔ کمل اسے وڈا سائیں کہہ رہی تھی اور رئیسہ نے اس کا نام پیر بخش لیا تھا۔
جیسا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا، پیر بخش عرف وڈا سائیں کراچی میں کمل کی دونوں بہنوں کا زبردست پرستار تھا۔ خاص طور پر مچھلی بہن پر تو وہ جان چھڑکتا تھا اور ماہانہ ہزاروں روپے اس پر قربان کرتا تھا۔ کمل نے اپنے نوخیز شباب کا جادو چلا کر بڑی فراست سے پیر بخش کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ یوں بیگم رئیسہ کے لیے آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ اچانک ختم ہو گیا تھا۔ کمل نے یہاں پر ہی بس نہیں کی، وہ ان دونوں کلبوں میں بھی رقص کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جہاں اس سے پہلے دونوں بڑی بہنوں کے نام کی بجلیاں چمکتی تھیں اور بیگم رئیسہ کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ رفعت کی بیماری کے بعد اس نے دونوں کلبوں سے معاہدہ کر لیا اور اب جلد ہی وہاں رقص کا آغاز کرنے والی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کمل کے جسم کا سارا خون اس کے سر کو چڑھا ہوا ہے۔ جیسے آدمی بخار میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، وہ بھی بلا تکان بولے جا رہی تھی۔ نواز خان، بے شمار مردوں سے میرا واسطہ رہا ہے اور میں ان میں سے کئی ایک کی چھت کے نیچے بھی رہی ہوں، لیکن یہ جان کر تمہیں حیرانی ہوگی کہ قاری صاحب سے شادی تک کسی ایک شخص کا ہاتھ بھی میری عزت تک نہ پہنچ پایا تھا۔ قاری صاحب کی زندگی سے نکلنے کے بعد بھی صرف 2 مرد مجھ تک پہنچ پائے ہیں، ایک اجازی اور دوسرا جگدیش سیٹھی، وہی تمہارا اصول پسند افسر۔ لیکن اب میں جس زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، اس میں ہر رات ایک نئے دولہے کے قدموں کی چاپ سنوں گی اور ہر صبح چہرے پر بیوگی کی پھٹکار لے کر اٹھوں گی۔ مجھے اس حال تک پہنچانے والا کون ہے نواز خان؟ میری ماں اور ماں جائیاں۔ میں انہیں کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ جو شعلے مجھے چاٹنے والے ہیں، میں ان کی تپش ان کے جسموں تک بھی پہنچاؤں گی۔ میں اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ بہت بھڑکی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا میرا لیکچر رائگاں جائے گا۔ کچھ دیر اس کی جوشیلی باتیں سننے کے بعد میں وہاں سے اٹھ آیا۔ میں جانتا تھا کمل نے مجھے اپنے بارے میں آج جو بھی بتایا ہے 100% سچ ہے۔ اس نے اپنے محبوب ترین شخص کی قسم کھا کر کہا تھا کہ آج وہ جو کہے گی سچ کہے گی۔ قارئین سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ قاری حفیظ کی طرف ہے۔ وہ قاری حفیظ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ وہ انوکھی لڑکی تھی۔ اس نے پیار بھی انوکھا کیا تھا۔ وجیح اور فیشنیبل پرستاروں کو چھوڑ کر ایک خاموش طبع مذہبی نوجوان کو دل کی گہرائیوں میں اتار لیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ لاکھ بری سہی، اس کے اندر کہیں گہرائی میں نیکی کی روشنی موجود ہے۔ حالات کی تاریکی میں یہ روشنی دب گئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو وہ خطرناک راستوں سے واپس پلٹ سکتی ہے۔ میں کچھ وقت نکال کر کمل کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اگلے 6-7 روز اتنا مصروف رہا کہ یہ کام نہ کر سکا۔ ایک روز میں کمرے میں بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا کہ بلال شاہ آدھم کا۔ وہ آج کل مجھ سے کچھ ناراض تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کی ناراضگی کمل کی وجہ سے ہے۔ جہاں کوئی عورت اچھی یا بری نیت سے میرے قریب آتی تھی، بلال شاہ کا منہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ چند روز پہلے بلال شاہ کمل کے فلیٹ پر جا تھمکا تھا اور اسے سمجھانے بیٹھ گیا تھا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ میرے گھر میں زبردست جنگ شروع ہو جائے گی اور والدین مجھے آگ کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ کمل جیسی چاندیدہ لڑکی پر بھلا ایسی باتوں کا کیا اثر ہوتا؟ اس نے بلال شاہ کو کھری کھری سنا کر واپس بھیج دیا، بلکہ بعض اطلاعات کے مطابق اپنا کتا بھی اس پر چھوڑ دیا تھا۔ بس اسی روز سے بلال شاہ نے بول چال بند کر رکھی تھی۔ آج وہ میرے سامنے آیا تو یقیناً کوئی خاص اطلاع تھی۔ خان صاحب، میں کہتا تھا نا کہ وہ اسی کنجر خانے میں جائے گی جہاں کی پیدائش ہے۔ کل چلی گئی نا؟ کون چلی گئی؟ وہی کمل بی بی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ جیسے میں آپ کے لیے مخبری کرتا ہوں، ویسے کچھ لوگ میرے لیے بھی کرتے ہیں۔ میں نے اسی وقت فون اٹھایا اور فلیٹ کے نمبر ملائے۔ دوسری جانب سے کمل کی ملازمہ بولی۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ کمل فلیٹ میں ہی ہے۔ بلال شاہ کی اطلاع غلط ثابت ہوئی، لیکن دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔ میں نے بلال شاہ کو کچھ نہیں بتایا اور فوراً ہی اٹھ کر فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد میری موٹر سائیکل فلیٹ کے سامنے رکی اور میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ فلیٹ کے سامنے ایک شاندار مرسڈیز کار کھڑی تھی اور اس میں ایک باوردی ڈرائیور بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ مجھے شک گھسا کہ یہ گاڑی وڈے سائیں کی ہے۔ میں اندر کمرے میں پہنچا تو کمل ایک صوفے پر اوندھی لیٹی رو رہی تھی۔ اس کے گرد جو سامان بکھرا ہوا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہے۔ غالباً بلال شاہ کی اطلاع درست تھی۔ کمل کل جانے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے رک گئی۔
مجھے اپنے قریب پا کر اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی۔ وہ کافی دیر ہچکیاں لیتی رہی، پھر بولی، نواز خان تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کمل کے اندر کی نیکی بول رہی ہے، برائی کا راستہ اس کے سامنے ہے، وہ اس راستے پر چلنے کی پوری قدرت رکھتی ہے، ماں اور بہنوں سے عبرتناک انتقام لینے کا خواب بھی پورا کر سکتی ہے، مگر اس کے جھوٹے جسم میں دبی ہوئی سچائی اس کا راستہ روک رہی ہے۔ کمل واپس آ جاؤ۔ کس لیے واپس آ جاؤں؟ اپنے شوہر کے لیے۔ میں ان کے لیے مر چکی ہوں، زندگی بھر انہیں اپنی صورت نہیں دکھاؤں گی۔ تم انگریزی بہت اچھی بول لیتی ہو۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ جو کام جس وقت بھی شروع کر لیا جائے ٹھیک ہے۔ تم بھی اپنی نئی زندگی کی ابتدا آج سے کر سکتی ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم نے مضبوط ارادہ کر لیا تو ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ نہیں نواز خان، میں اس فرشتے کے قابل نہیں، میں بہت بری عورت ہوں۔ تم بری نہیں ہو۔ کل رات سے جو کار نیچے کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے اور یہ سامان جو تمہارے ارد گرد بکھرا ہوا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے اندر کشمکش ہے۔ تم ایسی عورت بننا نہیں چاہتی جو نوٹوں کی سیج پر بیٹھ کر ہر رات ایک نئے دلہے کی چاپ سنتی ہو۔ میں کمل کے پاس بیٹھا بہت جذباتی انداز میں دیر تک اسے سمجھاتا رہا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ آخر میں اس کے پاس سے اٹھ آیا۔ میں جتنا اسے سمجھا سکتا تھا سمجھا دیا تھا، اب آخری فیصلہ اسی کو کرنا تھا۔ جب میں کمل کے پاس سے واپس آیا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو کوئی فیصلہ بھی کر سکتی تھی، اس کے بارے میں پیش گوئی کرنا ناممکن تھا۔ ہو سکتا تھا وہ کل وڈے سائی کی بھیجی ہوئی کار میں بیٹھ کر کراچی چلی جائے اور ماں کے فیشن ہاؤس پر قبضہ کر کے ناچ گانے کی دنیا میں دھومیں مچانے لگے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ واپس پلٹ آئے اور اس کے واپس پلٹنے سے کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ٹوٹے رشتے جوڑ جائیں۔ ان دونوں امکانات کے درمیان بھی بہت سے امکان تھے، کئی راستے نکلتے تھے، لیکن فلیٹ سے واپس آنے کے صرف 3 گھنٹے بعد یعنی رات 9 بجے جو خبر ملی وہ خاصی حیران کن تھی۔ معلوم ہوا کہ کمل کسی کو بتائے بغیر ایک بار پھر اپنے فلیٹ سے غائب ہو گئی ہے۔ اسے گھر سے نکلنے کے لیے عقبی راستہ استعمال کیا تھا اور فلیٹ کے سامنے انتظار کرتی ہوئی مرسڈیز کار کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ تقریباً 3 ماہ اور گزر گئے۔ کمل کا کوئی کھرا کھوج نہیں ملا۔ جن لوگوں سے کمل کا تعلق واسطہ تھا وہ اس کی تلاش میں در بدر بھٹکتے رہے۔ سیٹھ للت چندر اجازی کی 10 ترازیوں سے بچنے کے لیے بھٹکتا رہا۔ بیگم رئیسہ اپنی گری ہوئی ساکھ کو سنبھالا دینے کے لیے بھٹکتی رہی۔ وڈا سائیں اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے اسے تلاش کرتا رہا، اور ملک جی کے کارندے اپنی رسوائی کا انتقام لینے کے لیے اس کی ٹو میں رہے، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے۔ وہ ایک ایسے خواب کی طرح تھی جو ایک ہی رات کئی لوگوں نے ایک ساتھ دیکھا تھا۔ اب وہ دن کی روشنی میں اس کی تعبیر ڈھونڈتے پھرتے تھے، مگر تعبیر کہیں نہیں تھی۔ ایک روز تھانے کے پتے پر مجھے ایک چھوٹا سا پارسل اور رجسٹری خط موصول ہوا۔ یہ دونوں اشیاء برمنگھم انگلستان سے آئی تھی۔ بھیجنے والے کا نام پڑھ کر میں بھونچکا رہ گیا۔ یہ چیزیں کمل نے بھیجی تھی۔ میں نے جلدی سے لفافہ کھول کر خط نکالا۔ لکھا تھا، ڈیئر نواز خان، میں تم لوگوں کی دنیا سے بہت دور آ گئی ہوں۔ یہاں ایک چھوٹی سی گلی کے چھوٹے سے اسٹور میں سیلز گرل ہوں۔ میرے چاروں طرف اجنبی چہرے اور اداسیاں ہیں، لیکن یہ اداسیاں مجھے بھاتی ہیں، کیونکہ ان اداسیوں میں ایک رات کے دولوں کی مکروہ چاپیں نہیں۔ خدا کرے یہ اداسیاں کبھی مجھ سے جدا نہ ہوں۔ تمہیں ایک انگوٹھی بھیج رہی ہوں، یہ قاری صاحب نے مجھے منہ دکھائی کے موقع پر دی تھی۔ سنا ہے 10 تاریخ کو قاری صاحب کی شادی ہے۔ میری طرف سے یہ انگوٹھی دلہن کو تحفے میں دے دینا۔ اس انگوٹھی پر اب اسی کا حق ہے۔ ایک آخری پیغام قاری صاحب کے لیے ہے۔ پتہ نہیں تم یہ پیغام پہنچا سکو گے یا نہیں۔ اگر پہنچا سکو تو کہہ دینا، قاری صاحب، کمل آپ سے محبت کرتی تھی۔ ہمیشہ کے لیے، خدا حافظ۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔